وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ آج کا جو عنوان انشاءاللہ عزیز میرا ہوگا وہ ہے زکوٰۃ کون دے، زکوٰۃ دیں گا کون۔ بہت سارے سوالات زکوٰۃ کون دے پر لوگ کرتے ہیں کہ دیں گا کون، مطلب کتنا مال ہو، کتنا نصاب ہو۔ نصاب مطلب وہ تھریش ہولڈ، وہ لیول جس لیول تک اگر میرے پاس سال بھر اگر مال استعمال سے زیادہ رہے، بچت رہے، مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ سیونگز پر ہے، انکم پر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی 100 روپے کماتا ہو اور مہینے بھر میں 100 روپے خرچ ہو جاتے ہو، اور ہو سکتا ہے ایک آدمی 100 روپے کماتا ہو، مہینے بھر میں 50 بچا پاتا ہو، سال بھر میں سے 50 بچتے رہتے ہو، ہے نا۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کتنا بچا پاتا ہے اس پر زکوٰۃ لگائی جائے، نہ کہ جتنا کماتا ہے۔ کیونکہ کبھی ہوتا ہے ایک آدمی اکیلا، اس پہ کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں، کوئی مطلب اس کو نہ بیوی ہے نہ بچے، اور وہ کماتا ہے، اس کے بہت بچ جاتا ہے۔ لیکن وہیں ایک دوسرا انسان جس کو بیوی بچے ہیں بہت سارے، ظاہر سی باتیں بچا نہیں پاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے بھائی یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ جو بچت ہو اس میں لیا جائے، نہ کہ جو آئے۔ یہ تو آتا تو کچھ بھی ہے لیکن خرچ بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال اسلام نے یہ کہا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ انکم پر نہیں، سیونگز پر ہے۔ تو اگر ہم سال بھر میں اتنا بچا پاتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ دینا ہے۔ تو وہ تھریش ہولڈ، وہ نصاب جس کو بولتے ہیں، وہ لیول کیا ہے جس لیول تک مال کے پہنچنے پر مجھے اور آپ کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے، ورنہ جس مال میں زکوٰۃ مل جاتی ہے اس مال کو برباد کر دیتی ہے، یاد رکھیے، ہے نا۔ آج انشاءاللہ جس میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا زکوٰۃ کون دے، کون لوگ زکوٰۃ دیں گے، وہ لیول کیا ہے، وہ تھریش ہولڈ کیا ہے، اور چند اس میں بھی جو ہے غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی رکھنے کی بہرحال میں انشاءاللہ اس کوشش کروں گا۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ بات یاد ہے کہ زکوٰۃ یہ بڑی اہم چیز ہے، اور زکوٰۃ اگر ہم نہ دیں تو اس کا بڑا بھیانک انجام آخرت میں ہو سکتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، یہ فرض ہے۔ جیسا کہ توحید ہے، شہادت، گواہی دینا، نماز ہے، روزہ ہے، تو زکوٰۃ اور حج یہ 5 فرائض ہے۔ تو زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، ہمیں یہ دینا ہے، یہ مالی فریضہ ہے، لیکن ٹھیک ہے جس کے پاس مال ہو تو دینا ہے، نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حج یہ مال اور صحت سے اس کا تعلق ہے، اور راستے آسان ہو، سفر کے تکلیف نہ ہو تو اس سے تعلق ہے۔ تو اگر صحت ہے، مال ہے، سفر میں آسانی ہے تو حج ہے، ورنہ نہیں ہے۔ مال ہے تو زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو رب العزت ہم سے چاہتا ہے، اور اس کے کئی فوائد ہیں، اور یہ ایک خرچ کرنا انسان کے اندر ہزاروں ہزار اچھی صفتیں پیدا کر دیتا ہے، اس لیے کہ مال کا جمع کرنا ہی انسان میں سب سے زیادہ بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ کینہ، بغض، تکبر، رشتوں کو توڑنا، مطلب خطا رحمی کرنا، لڑائی جھگڑا، حسد، جلن، یہ سب کیوں ہوتی ہے؟ مال جب مال خرچ کرنے کا آدمی عادی ہوتا ہے تو یہ ساری برائیاں انسانی نفس سے نکل جاتی ہے، اور انسان پاک اور صاف، حرص اور خواہش اور ہوا اور رشتوں کو توڑنے سے بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم مال خرچ کریں اور اپنے نفس میں اچھی خصلتیں، اچھی صفتیں پیدا کریں۔ اب سونے اور چاندی جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، اس کے تعلق حدیث کے اندر آتا ہے کہ سونے اور چاندی، صحیح مسلم کی روایت ہے، سونے اور چاندی، اور قرآن کی آیت بھی بہرحال ایک ہے، سونے اور چاندی جن کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، حدیث کا بہرحال مفہوم رکھ رہا ہوں کیونکہ طویل روایت ہے، اللہ رب العزت عز و جل ان کی تختیاں بنائیں گا، پلیٹیں بنائیں گا سونے اور چاندی کی، اور ان سونے اور چاندی کی پلیٹوں کو پگھلایا جائے گا، اور پگھلا کے انسان کے پہلوؤں پر، سائڈ سے، اور پیشانی پر، سر پر، ٹھیک ہے، اور اس کے کمر پر روایت میں آتا ہے، وہ ڈالا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جب وہ کول ڈاؤن ہو جائے گا، پھر اسے نکالا جائے گا، پھر گرم کیا جائے گا، پھر ڈالا جائے گا۔ وہ شخص کا حال ہوگا جو اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ کسی سوال کرنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جانور ہے؟ یہ تو ہوا سونے اور چاندی کا معاملہ، آج کے زمانے میں کہیے کیش کا ہوا۔ جس کے پاس جانور ہے تو کہا جس کے پاس جانور ہے ان کے جانور خوب موٹے تازے ہو کر آئیں گے،
اور تعداد میں خوب بڑھ جائیں گے، مطلب دنیا میں جتنے سے زیادہ ہو جائیں گے اور خوب بڑے بڑے ہو کر آئیں گے، موٹے تازے بڑے اور تعداد میں زیادہ ہو کر آئیں گے اور انسانوں کو رونتے ہوئے جائیں گے اس انسان کو جو ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اور ایسا ان کے ساتھ جب تک کہ لوگوں کا حساب اور کتاب ختم نہیں ہوتا تب تک ہوں گا، مطلب 50,000 سال تک ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ لوگوں کا حساب کتاب ہونے کے بعد ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، لیکن تب تک کیونکہ ایک فریضہ چھوڑ کر آئے تھے ان کو وہ سزا ملتی رہیں گی جب تک لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، 50,000 جب تک ملے گا۔ اور پوچھا گیا اونٹوں کا، تو کہا اونٹ بھی بڑے موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور دانتوں سے کاٹیں گے اپنے زکات نہ دینے والے کو۔ کہا گائے کا، تو گائے بھی کہا یہی ہوگا، موٹی تازی بڑی اور تعداد میں زیادہ آئیں گے، رونتے ہوئے جائیں گے۔ کہا بھیڑ بکری کا، تو کہا بھیڑ بکری کا بھی ہوگا، موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور رونتے ہوئے جائیں گے 50,000 سال تک جب تک کہ حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میں نے ایک مفہوم رکھا، بہت طویل روایت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو زکات بڑی اہم چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے زکات نہ دینے والوں کا جو ہے پیسہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر آئے گا، یہ بات بھی ہم نے دیکھی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکات نہیں ادا کرتے روز قیامت ایک سانپ ان کے گلے میں ڈالا جائے گا جو گنجا ہوگا اس کے زہر کی وجہ سے، اس کے سر پہ 2 نشان ہوں گے، جیسا کہ ہمارے پاس ناگ ہوتا ہے نا، کوبرا، 2 نشان ہوتے ہیں، دیکھیے اس کے پیچھے 2 نشان ہوں گے اور وہ اس کے گلے میں لپٹ جائیں گا اور اس کی ہونٹوں کو ڈستا رہے گا اور کہیں گا نہ کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اور کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جس کی زکات نہیں ادا کی جاتی، سمجھا؟ زکات ادا کرے تو کنز نہیں رہتا ہے، پھر وہ سمجھ رہے آپ؟ تو زکات ادا نہیں کرنے والے کو دیکھیے سزا ہے۔ اسی طرح روایت کے اندر زکات نہ دینے والا دوزخی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زکات نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا، جہنم میں جائیں گا، کیونکہ ایک فریضہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زکات کے تعلق سے اور ایک روایت میں آتے ہیں الفاظ جو طبرانی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا زکات ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو قوم زکات نہیں ادا کرتی، قحط سالی، سوکھا، اناج کے نہ اگنا، جانوروں کا مر جانا، قحط آپ سمجھتے ہیں نا، بھوک مری عام ہو جانا، ایسی کیفیت میں ڈال دیتا جو لوگ زکات نہیں دیتے۔ کتنی خطرناک اور بھیانک بات ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے زکات ادا نہ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت بھیجی ہے، اور حدیث کے الفاظ جو ہے یہ ازبہانی کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما، علی رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سود کھانے والا، کھلانے والا، گواہی دینے والا، لکھنے والا، سب لوگوں پر لعنت فرمائی۔ پھر فرمایا نیز بال گوندنے، گندوانے، ٹھیک ہے، والی پر جو ہے آپ نے لعنت فرمائی، مطلب جو گونتے گنواتے ٹیٹوئنگ کرتے ہیں، ٹھیک، بالوں کو بھی گونتے، نقلی بال اٹیچ کرتے، ان پر بھی آپ نے لعنت فرمائی۔ پھر فرمایا زکات ادا نہ کرنے والے پر بھی آپ نے لعنت فرمائی۔ پھر فرمایا حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والے پر بھی لعنت فرمائی۔ سود کے چاروں لوگ ان پہ لعنت، جسموں کو چینج کرنے والی عورتوں پر لعنت، اور اس کے بعد زکات نہ دینے والوں پر لعنت، اور آخری میں کہا حلالہ کرنا اور حلالہ نکالنا، مطلب جو کر رہا ہے اور جو کرا رہا ہے دونوں پر آپ نے لعنت فرمائی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو زکات نہ دینے والے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں والدین اگر ہم کو بددعا دے تو ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، ہے نا۔ نبی کیا مقام ہوتا ہے ہم سب جانتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بات کسی کا مقام اگر دنیا میں ہے تو اس کے رسول کا ہے، تو وہ اگر لعنت بھیج دے، لعنت کا معنی سمجھتے ہو؟ لعنت کا معنی ہے اے اللہ اس کو تمام خیر سے محروم کر دے، اس کو بولتے ہیں لعنت۔ اگر کوئی کہے لعنت ہو تجھ پر تو اس کا معنی ہے اللہ تجھے تمام بھلائی سے، خیر سے محروم کر دے، ترسے تو خیر کو، سمجھے؟ اسی لیے حدیث میں لعنت مت بھیجا کرو بلا وجہ، اس لیے کہ جب لعنت بھیجی جاتی ہے اور جب جہاں لعنت جاتی ہے اور جس کے لیے بھیجی جاتی ہے وہ اس لائق نہیں ہوتا، اس کا مستحق نہیں ہوتا، وہ لعنتی نہیں ہوتا، تو لعنت سے ٹکراتی ہے، آسمانوں کی طرف چلی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے، زمین پر آتی ہے اور جس کو دی گئی اس کو تو نہیں لگتی چونکہ اس کا مستحق نہیں ہے، واپس آ کر اس پر لگ جاتی جس نے اس کو بھیجا ہے۔ تو بلا وجہ لعنت نہیں بھیجنا چاہیے۔ عورتیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لعنت ہے، تم پر لعنت ہے، ان کے بچوں پر لعنت ہے، ان کی مرغیوں پر لعنت ہے، ان کی بکریوں پر لعنت ہے، ان کے گھر پر لعنت ہے، محلے پر لعنت ہے، گاڑی پر، بولتے ہیں نا، بالکل نہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوا تو بعد واپس جاتی ہے، آسمانوں میں جاتی ہے، دروازے نہیں کھولے جاتے، زمین پر آتی ہے، لوگوں کے پاس جاتی ہے، کسی کو نہیں لگتی ہے اور آ کر اس پہ لگ جاتی ہے جس نے اس کو دیا تھا۔ اس لیے لعنت بہت سوچ سمجھ کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لعنت بھیجتے ہیں اس کا مطلب وہ انسان تو واقعی میں تمام خیر سے محروم ہے، دنیا کی ساری بھلائیوں سے محروم ہو گئے ہم اگر نبی کی لعنت آ گئی تو۔ لعنت بھیج، قحط سالی، دنیا کا عذاب، آخرت کا عذاب، گنجا سانپ کے لپٹنے کا عذاب اور ان گنت عذابات ہیں۔ بہرحال ہمارا آج کا عنوان عذاب کیا ملتا ہے زکات نہ دینے سے وہ نہیں ہے، اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن کچھ باتیں رکھ رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ جائے ہم کو زکات دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنا اس کا حق ہے ویسے اس کو ہم کو انشاءاللہ عزیز دینا ہے الحمدللہ، اور اس کو ہم تہیا کر لے
دیکھیے زکوٰۃ دینے سے مال بالکل کم نہیں ہوتا، آپ دیکھیں گے مال بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ دنیا کی اگر مثال دوں تو ہم ٹیکسز دیتے ہیں، ٹیکسز دینے سے کیا ہوتا ہے، کم از کم ہم کو ریلیف ملتا ہے کہ ہمارے پیچھے حکومت نہیں لگیں گی، ہے نا، اتنا تو فائدہ ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ تو رب کا حکم ہے، یہ نہ صرف ہمیں دنیا میں راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، ہمارے مال کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے مال کو بڑھاتا ہے، فائدہ دیتا ہے، بلکہ اس کے کئی انگنت فائدے اور نہ دینے کے کئی انگنت نقصان ہیں۔ زکوٰۃ دیجیے، اس سے مال انشاءاللہ العزیز کم نہیں ہوگا، سکون اطمینان کی دنیا کی زندگی، سکون اطمینان کی انشاءاللہ آخرت کی زندگی ہوگی۔ آئیے زکوٰۃ کی کنڈیشنز کیا ہے وہ بھی چند باتیں دیکھتے ہیں، لیکن میں جب کنڈیشن کے ساتھ آگے بڑھوں گا، یہ بات آپ یاد رکھیے، میں جو بھی باتیں کہہ رہا ہوں یہ فتویٰ نہیں ہے میرا، بلکہ یہ میں باتیں ایکسپلین کرنے کو، سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مخصوص آپ کا مسئلہ ہو تو آپ پھر علماء سے یا مفتیان سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کو فتویٰ دے، آپ کے ایگزیکٹ حالات پر بات کرے۔ میں عمومی جنرالٹی پر بات کروں، عمومی باتیں کروں تاکہ زکوٰۃ اس کے تعلق سے کچھ چند باتیں آپ کے سامنے بہرحال آ جائے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اور تمام لیکچرز میں جو بھی بہرحال ایسی باتیں میں کہتا ہوں یہ عمومی باتیں ہوتی ہیں، یہ ایکسپلینیشن ہوتا ہے، میری رائے ہوتی ہے، کبھی میرا مشورہ ہوتا ہے، کچھ فتوے میں نقل کرتا ہوں، لیکن ایگزیکٹلی آپ کا سیناریو اس میں نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ علماء سے رجوع کر کے اس سیناریو کے حساب سے، آپ کے حالات کے حساب سے آپ اس کا فتویٰ لے لیا کریں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ کی کنڈیشن کیا ہے؟ ہر آزاد غلام پہ زکوٰۃ نہیں، ہر آزاد، ٹھیک ہے، مالدار مطلب پیسے والا بھی ہو، مطلب صاحب نصاب، ہر آزاد مالدار صاحب نصاب مسلمان، ٹھیک ہے، مسلمان بھی ہو، غیر مسلم بھی نہیں، مسلمان مرد، عورت، بالغ اور بچہ، عاقل اور غیر عاقل، سب پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ آزاد ہو، مالدار ہو مطلب صاحب نصاب ہو، مسلمان ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، بالغ ہو اڈلٹ ہو یا پھر غیر بالغ ہو نابالغ ہو، عاقل ہو غیر عاقل ہو، پاگل ہو یا صحیح سلامت ہو، سب کو زکوٰۃ دینا ہے، سب پر زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بچہ ہے، اس کو مال و دولت اس کے والدین نے چھوڑ کر گئے ہو، اس پر بھی زکوٰۃ ہے، یاد رکھیے اس مال و دولت پہ۔ کیوں؟ وہ تو بچہ ہے، بچہ ہے تو کیا مال ہے نا، مال ہے تو زکوٰۃ، ٹھیک ہے، مال ہے تو زکوٰۃ ہے، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں دینا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کے تعلق سے اور بات یاد رکھیے، زکوٰۃ کے جس مال پر ایک قمری سال گزر جائے اس پر زکوٰۃ دینی فرض ہے۔ ایک قمری سال، قمری سال سمجھتا ہوں لونار ایئر، اس لیے کہ دنیا میں ہم لوگ شمسی سالوں کے اعتبار سے مطلب سولار ایئرز کو کاؤنٹ کرتے ہیں، جو کہ 365 دن کا ہوتا ہے، 365 دن اور ایک چوتھائی دن، ٹھیک ہے، 1/4 ہوتا ہے، اس لیے 4 سال بعد ایک دن کم کر دیتے ہیں فروری میں سے اور اس کو 28 دن کر کے اس کو برابر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 365 دن اور ایک چوتھائی دن ہوتا ہے ایک سال کے اندر، جو سورج کے اعتبار، چاند کے اعتبار سے ہوتے 355 دن، 10 دن کم ہوتے، اس لیے رمضان ہر سال کھسکتے جاتا ہے ہمارے کیلنڈر کے حساب سے، ٹھیک ہے، تو 355 دن جس پر گزر جائے، ایک قمری سال گزر جائے، 1 لونار ایئر کیلنڈر کے حساب سے گزر جائے، اس کو زکوٰۃ دینی یاد رکھیے۔ اور جامع ترمذی کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس سال بھر تک پڑا رہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سیونگز سال بھر تک پڑا رہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ میں 1000 کماتا ہوں، 1000 خرچ ہوتا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 1000 کماتا ہوں، سیونگ کر پاتا ہوں تو 1 ایئر ہونے کے بعد اگر وہ سیونگز نصاب کو، اس تھریش ہولڈ کو، اس لیول کو پہنچتی، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس کو دینا ہے۔ وہ کتنا ہوتا ہے انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہر سال 355 ڈیز پر مجھے اور آپ کو دینا ہے۔ عمومی طور سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اگر آپ رمضان میں نکالتے تو رمضان کو بنا لیا اور رمضان سے رمضان دے دیا کرے، ٹھیک ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 6 مہینے ہی ہوا رمضان ہونے تک مال کو آ کر، تو میں کہتا ہوں 6 مہینے پہلے دے دینا، ایڈوانس ہو جاتا ہے، لیکن اگلے بار آپ کو یاد رہنا ایگزیکٹلی کہ میں نے یہ مہینے لیا تھا دینا، اور بھول جاتے ہیں، تو بیٹر ہے رمضان سے رمضان یاد رکھیے، اور رمضان سے رمضان تاخیر نہ کرے۔ مطلب فار ایگزامپل سمجھ لیجیے ابھی فروری چل رہا ہے، رمضان میں چالو ہوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو فروری میں اگر میں کوئی چیز لیتا ہوں تو بولوں گا اگلی فروری میں اس پہ زکوٰۃ واجب ہوں گی نا، یا 355 دن جب بھی بہرحال ہو جائیں گے فروری کی شروعات میں تب واجب ہوں گی، تو میں سوچوں گا کہ میں فروری میں نہیں پھر اگلے رمضان دیتا ہوں سیدھا، مطلب یہ رمضان چھوڑ کے رمضان، تو آپ لیٹ ہے، آپ 1.5 سال بعد دے رہے ہیں، آپ گناہگار ہو جائیں گے، تب تک ایڈوانس دے دیجیے نا، پھر یہ رمضان ہی نکال دیجیے، یہ رمضان نکالیے، لیکن یہ چکر میں مت جائیے، یا تو پھر فروری میں نکال دیجیے، یہ چکر میں مت جائیے۔ تو ایک مسئلہ ہمارے پاس کیا ہے، زکوٰۃ بولے تو صرف رمضان میں ہی دینا، اب ابھی تو 6 مہینے ہو، مطلب 5 مہینے میں نہیں ہو رہے فروری سے میں، تو میں کیا کروں گا، اب یہ رمضان چھوڑ کے اگلے مطلب 1.5 سال بعد دوں گا، نہیں، پھر یا تو آپ یہ رمضان ایڈوانس دے دے یا تو فروری میں دے دے، ٹھیک ہے، لیٹ نہیں کر سکتے آپ، تو سال گزر جائے، سال گزرتے ہی دینا ہے، سال گزرنے کے بعد اگلے سال تک نہیں دینا ہے، تو ایڈوانس دے دے زیادہ اچھا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کر سکتے کہ میری زکوٰۃ سالانہ، مثال دے رہا ہوں بات سمجھنے کے لیے، 100 روپے ہوتی،
100 रुपये की एग्जाम्पल क्यों देता हूँ मैं जनरली मेरे लेक्चर्स में, ताकि 100 से आप परसेंटेज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे 100 की इसकी इनकम है यार, 100 पे कहाँ ज़कात होती, बहस मत कीजिए इस पर, इसी समझने के लिए। ठीक, 100 रुपये आपकी समझिए ज़कात होती है सालाना, और आपको अदा करना है, साल में 12 महीने होते हैं, तो आप ये प्लान कर सकते हैं कि हर महीने 8 रुपये दे दिया करूँगा। तो साल के आखिर में हिसाब करेंगे, फाइनल हिसाब क्या पता चला कि मैंने 95 दिया था तो 5 देना है। साल के आखिर में पता चला कि मैंने तो 105 दे दिया, तो चलो 5 सदका हो गए। या साल के आखिर में पता चला ज़कात कम हो गई, साल 70 ही थी, मैंने ज़्यादा दे दी, बाकी का सदका हुआ और ज़कात चलेगी। समझ रहे आप? ऐसा भी आप कर सकते हैं। या 6 महीने में निकाले, 6 महीने में निकाले, 6 महीने में निकाले, ताकि एक सहूलत हो। अल्लाह ने दे रखा है, आप आसानी से, कोई कोताही नहीं हो सकती, 355 में दिन निकाल सकते, तब निकालिए, मसला नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन साल होने तक दे देना है, इस बात को आप ध्यानशीन कर ले। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो 1 साल गुजरने पर देना है। इसी तरह जो ज़कात से बचने के लिए हीला साजी करना दुरुस्त नहीं, याद रखिए। ज़कात देते वक्त अगर माल अलहदा है तो जमा करना, और जमा है तो अलहदा करना, ये भी दुरुस्त नहीं है। हीला साजी समझते ना? हीला साजी का माना ये किसी काम को टालने के लिए रास्ते निकालना, चोर रास्ते, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, वगैरह ऐसा वगैरह ऐसा। जैसा मिसाल के तौर पर मैं एक हीला बताता हूँ। माल पे ज़कात तब है जब मैं उसका मालिक हूँ। मिल्कियत चेंज होने के बाद जाहिर सी बात है फिर 1 साल के बाद ज़कात वाजिब होंगी। तो बहुत सारे मुसलमान, अल्लाह रहम करे, कैसा हीला निकालते हैं। साल समझ लीजिए रमजान आ रहा है, मई में मेरी ज़कात होती है 100 रुपया, तो मैं क्या करता हूँ, अप्रैल के अंदर अपनी बेगम से कहता हूँ, बेगम ये 100 रुपया आपके हो गए। क्यों? साल होने से पहले मिल्कियत ट्रांसफर, अब मिल्कियत चेंज हो जाएंगी तो ज़कात नहीं लगेगी, साल नहीं होना। अब क्या हो रहा, बेगम ले लेते हैं उसको। अगले साल फिर जब मई से पहले अप्रैल में बेगम बोलते हैं, शौहर ये मेरे तरफ से आपको तोहफा। समझ रहे आप? ये हीला है। हीला मतलब समझ रहे ना, ज़कात नहीं देना है बोलकर बीवी शौहर को तोहफा दे रही, शौहर बीवी को तोहफा दे रहा 1 साल होने से पहले, और बोल रहे अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात बचा ली। दूसरा हीला सुनिए। एक साहब मुझे कहने लगे, आप लोग तो इस्लामिक रिसर्च सेंटर है आपका, आपको तो यकीनन पता होगा ज़कात कैसे बचाना चाहिए। मैंने कहा कुछ चीजें बता सकता हूँ कि साहिब निसाबी मत बनो तो ज़कात बच जाएंगी, खर्च कर दो पूरा जो भी आता है। मैंने कहा नहीं, ये नहीं, दूसरे तरीके। बोले आप तो रिसर्च करते हैं ना। मैंने कहा रिसर्च करते हैं लेकिन चोर रास्ते नहीं निकाल सकते। नहीं कहा देखो, बोले हम जहाँ जाते हैं वहां तो 10 लाख ज़कात 10,000 में हो जाती है। मैंने कहा हाँ, 10 लाख की ज़कात 10,000 में, वाह, कौन सा तरीका मुझे बता दो। ये तो बड़े बड़े माहिर सीए भी फेल हो जाएंगे इसके अंदर की 10 लाख की ज़कात को 10,000 में निपटाना, टैक्सेस में सीए भी फेल हो जाएंगे। तो कहा हमारे पास है। बोले मतलब आप कोई रिसर्च नहीं करते? बोले मैंने कहा बताइए तो सही तरीका क्या। देखिए बोले हम क्या करते, बोले 10 लाख रुपए की ज़कात ले जाते हैं, ठीक है, और उसको छोटी छोटी डिनोमिनेशन में 100-100 रुपए की बंडल बनाते हैं। मतलब 10 लाख की ज़कात बोले तो आप अंदाज लगाओ, मतलब 1 लाख बोले तो 10 बंडल, ठीक है, 10 लाख बोले तो 100 बंडल हम ऐसा बनाते हैं, थैला भर के, मतलब बैग भर के ले जाते हैं। एक मदरसे में जाते हैं, उस मदरसे के अंदर जो है एक नाबीना बैठे होते हैं। उस नाबीना को हम क्या कहते हैं, बोलते हैं ये लीजिए हमारी ज़कात। क्या करते हैं, ये लीजिए हमारी ज़कात। ज़कात नाबीना ले लेता है माशाल्लाह। फिर उसके बाद हम दूसरे दिन आते हैं, ठीक है, नाबीना जो है पैसे को हाथ लगा के कबूल कर लेता है, उसके पास रहता है। दूसरे दिन उस नाबीना को बोलते हैं कि नाबीना क्या करता है, उसमें हाथ डाल के एक बंडल निकाल लेता है और बाद में मदरसे वालों के सामने बोलता है ये लीजिए आपको वापस तोहफा, ये लीजिए आपको वापस तोहफा। तो देते हैं 10 लाख, मिल जाते 9,90,000 वापस। तो ये तो आप बचा नहीं सक रहे, बोले ज़कात हमको तो बचाने का तरीका मिल गया। तो मैंने कहा ये ज़कात बचाने का तरीका नहीं, इसको हीला बोलते हैं, हीला बोलते हैं। आप ऐसे हीलों से हुकूमतों को शायद धोखा दे दे, ऐसे हीलों से अल्लाह ताला को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए आप फरमा रहे हैं जो माल अलहदा अलहदा हो मिलाया ना जाए। क्यों बोल रहे हैं आप? 40 बकरियों से ज्यादा बकरियों पर 1 बकरी ज़कात है, लेकिन 100 बकरियां हो जाए तो भी 1 बकरी ज़कात होती है। तो अगर अलहदा अलहदा बकरियां 40 तो तीनों कितनी देना पड़ेंगी? 1 और 1। लेकिन अगर उनको मिक्स कर दिया जाए तो 100 to 200 के बीच में सिर्फ 1 बकरी लगती है ज़कात। तो फिर वो क्या हो जाएगा, 40 मिल गए तो 120, मतलब 1 ही बकरी ज़कात में जाएंगे। क्या हुआ, अलहदा को मिलाने से ज़कात कम होगी ना। 40 बकरियों से ज्यादा पर 1 है 100 तक। अब जब मिला लेंगे आप तो 80 पे क्या हो रहा, 1 ही लगेगी ना, जबकि 40 पे 1 लग जाती थी। देख रहे आप हीला। अच्छा, माल एक साथ है, अलहदा कर देना। क्यों अलहदा कर देना? ताकि ज़कात कम लगे। ये हीला याद रखिए, समझाने का मकसद ये था, हीला मत तलाश कीजिए। आइए एक मिसाल देता हूं बात समझने के लिए। माल इकट्ठा करने की मिसाल ये कि अगर 3 आदमियों के पास अलग अलग 40 बकरियां हैं तो उनको एक बकरी ज़कात देना पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर वही लोग अपनी
بکریوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، تینوں آدمی ایک جگہ کر لیتے ہیں، تو صرف ایک بکری زکوٰۃ دینا پڑے گی. کیوں؟ تو وہ 100 سے 200 کی رینج میں آ جائیں گے، اور 100 سے 200 کی رینج میں ایک بکری زکوٰۃ. لیکن الگ الگ اگر ہوتے تینوں تو ایک ایک 3 نکلتی. تو یہ ہے مثال مکس کر لینے کی، زکوٰۃ بچانے کو مال ایک کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم وہ کر سکتے ہیں کہ دوسری مثال سمجھنے کے لیے کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو ہے ایسا بھی یہ حکم ہے کہ مثلا 2 آدمیوں میں جو مشترکہ مال ہے، مطلب ایک ساتھ مال ہے، اور جو ہے بکریاں ہیں سمجھو، تو ان پر ایک بکری، مطلب دونوں کی ملا کے سمجھو ایک بکری ہوتی ہے زکوٰۃ، ایک بکری. تو اس کو وہ اگر الگ کر دے تو کیا ہو جائے گا؟ پھر 2 بکریاں، مثال طور ایک آدمی کا 100 بکریاں ہیں، لیکن اگر 2 کر دے، دونوں لوگ جو مشترکہ اس کو الگ کر دے، تو اس کی 50 ہوں گی، اس کی 50 ہوں گی، تو 40 سے اوپر ہونے پہ اس پہ بھی ایک لگیں گی، اس پہ بھی ایک لگیں گی. تو نہ مشترک کرنا ہے نہ علیحدہ کرنا ہے، جیسا جیسا جس کا ہے ویسا ویسا آپ کو مجھے زکوٰۃ دینی ہے. اس بات کو ہم جو ہے ذہن نشین کریں. تو حیلہ مت تلاش کیجیے، بہانے مت تلاش کیجیے، اللہ کے لیے زکوٰۃ کو خوشی سے اور دل سے آگے بڑھ کر دیجیے زیادہ. ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. مشترکہ کاروبار. اب چلیے بکریوں کے لیے مثال، ایک ساتھ مل کر کوئی لوگ بزنس کر رہے تھے، تو ان پر جس کا جتنا حصہ ہوگا وہ لوگ اس کی اتنی زکوٰۃ نکالیں گے. یاد رکھیں، مطلب کسی کا کامن بزنس ہے، کامن بزنس ہونے کے ناطے دونوں کے جو ہے مکس ہے پیسہ، تو جس کا جتنا پرسنٹیج ہوگا وہ اتنا دیں گا. صحیح بخاری کی روایت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ابوبکر صدیق نے ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا اس میں یہ بھی تھا جو مال 2 شریکوں کا ہو وہ ایک دوسرے پر برابر حساب کر کے زکوٰۃ دے دے. ابوبکر صدیق نے ایک بات لکھ کر دی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تھی، اور انہوں نے یہ لکھا کہ 2 لوگ جو پارٹنرشپ میں کوئی بزنس کرتے دونوں اپنا اپنا پرسنٹیج نکال کے اپنی اپنی زکوٰۃ دے دیں، یا تو پھر کامنلی اپنے بزنس کی زکوٰۃ نکال دیں. بزنس کی نہیں نکالتے، دونوں اپنا اپنا نکال دیں. ذہن میں رکھے. ٹھیک ہے. مطلب ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ کیا، بولتا میں تو مطمئن ہوں میں پارٹنر ہوں اس کا. نہیں، آپ اگر وہ صاحب نصاب ہے، وہ پیسہ اتنا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، تو آپ کو اپنا دینا ہوگا، وہ اپنا دیں گا. ہاں اگر وہ یہ کہہ دے میں پورے بزنس کی زکوٰۃ خود دے رہا ہوں، میں پورے بزنس کی زکوٰۃ خود دے رہا ہوں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر بولتا نہیں اپنی اپنی دینا ہے تو حساب لگائیے اور زکوٰۃ اس کی نکال دیں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال گزرنے سے قبل زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی. عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے، آپ سال گزرنے سے پہلے دے دو. تو زکوٰۃ ایڈوانس بھی نکالی جا سکتی ہے. اسی طرح جو ہے زکوٰۃ جس جگہ وصولی جائیں گی وہیں تقسیم کرنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے. لیکن اگر وہاں مستحق نہ ہو تو اپنے ملک وطن یا دوسرے شہر، دوسرے وطن، دوسرے ملک بھیجا جا سکتا ہے. انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن افضل یہ جس شہر کے مالداروں سے لی جائے اسی شہر کے غریبوں میں دی جائے. لیکن اگر اس شہر میں غریب نہ ہو یا آپ جس بستی سے آتے ہو بستی زیادہ غریب ہو، جیسے میں امریکہ میں رہتا ہوں، یورپ میں رہتا ہوں، گلف میں رہتا ہوں، آسٹریلیا میں رہتا ہوں، غریب لوگ نہیں ملتے ہیں وہاں جس کو زکوٰۃ دی جائے، اور ظاہر سی بات ہے مسلمان زکوٰۃ مسلمانوں کو دینا ہے، تو پھر میں اپنے وطن اپنے شہر بھیج سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یا پھر ایسا ہو سکتا ہے میں رہتا ہوں یہاں ہندوستان میں لیکن میرے شہر میں کوئی مستحق نہیں تو میں پڑوس کی گاؤں میں خریوں میں بھیجتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن افضل تو یہ جہاں سے لی جائے وہاں دی جائے. اگر وہاں مستحق نہ ہو تو پھر اس کو دوسری جگہ بھیجا جانے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ انہیں زکوٰۃ کا جو تحصیلدار مقرر کیا گیا. جب وہ واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ مال کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا مال کہاں ہے، میں نے تو مال جمع کیا وہاں کے مالداروں سے اور وہیں کے غریبوں میں دے دیا. اور یہ کام، یہ پریکٹس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی کرتے تھے، مالداروں سے لیتے تھے اور اسی جگہ غریبوں میں دے کر آ جاتے تھے. لوگوں نے جب واپس آئے تو پوچھا کہاں ہے مال؟ تو کہا مال تو جہاں سے لیا تھا وہاں دے کر آ گیا. تو میں نے انہی سے لیا جن سے رسول اللہ کے زمانے میں لیتا تھا، اور انہی کو دیا جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتا تھا. انہی سے لیا مطلب وہ لوگ جو صاحب نصاب ہے ان سے لیا، اور انہی کو دے دیا مطلب وہ جو غریب تھے ان کو دے کر آ گیا. ضروری نہیں مطلب جس سے لیا اسی سے لے کے اس کو دیا جس کو دیتے تھے. اب یہ مالدار بھی ہوگا تو دے رہے، ویسا مراد نہیں. مطلب مالداروں سے لیا جو آپ کے زمانے میں لیتے تھے، ان کو دیا جو آپ کے زمانے میں دیتے تھے، مطلب غریبوں. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بات بھی آپ جو ہے دھیان میں رکھیں. ٹھیک. اسی طرح وہ چیزیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہے اور ان کا نصاب کیا ہے، یہ بہت مین ٹاپک. وہ چیزیں جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اور اس کا نصاب، اس کا لیول، اس کا تھریشولڈ کیا ہے، اس کی لمٹ کیا ہے کہ اتنے کے بعد زکوٰۃ لگیں گی. ٹھیک ہے. آئیے وہ چیز دیکھتے ہیں. سب سے پہلا سونا دیکھتے ہیں. جیسے کہ سونا اور چاندی یہ ہمیشہ کے سے کرنسی کی شکل میں بھی استعمال ہوتے رہے انسانیت، اور میں سمجھتا ہوں پچھلے 100 سال پہلے تک استعمال ہوتے تھے. ٹھیک ہے. لاسٹ 100 ایئرس میں بھی آپ دیکھیں انڈیا میں بھی استعمال ہوتے تھے سونا اور چاندی. یا پھر جتنی کرنسی پیپر میں یا الیکٹرانک فارم میں آج چلتی ہے وہ ساری کی ساری ان پہ ڈیپینڈ ہے. آج بھی سونے اور چاندی سے بہت طے ہوتے کرنسیز کے. ٹھیک ہے. مطلب $1 بولے تو کتنے آؤنس گولڈ اس کے پیچھے، 3.5 آؤنس کچھ گولڈ ہوتا ہے اس کے پیچھے لگا ہوا.
بولتے ہیں ایسا، اب تو نہیں ہوتا ہے، بہرحال بولتے ایسا ہوتا تھا کسی زمانے میں، بہرحال لیکن کرنسی کہیں نہ کہیں آج بھی گولڈ اور سلور سے طے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گولڈ اور سلور میں ویریشن کم تھا، اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے۔ آج ہمارے زمانے میں گولڈ اور سلور میں بہت زیادہ ویریشن، اتنا ویریشن ہے کہ 1 تولہ سونا میں آدھا کلو چاندی آ جاتا ہے نا، بہت زیادہ ویریشن۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں بہت زیادہ ویریشن نہیں تھا، بہت کم تھا، اتنا تو نہیں تھا کم از کم کہ بالکل کہ 2 تولے مطلب 20 گرام سونے میں آج 1 کلو چاندی آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اپروکسیمیٹ کر رہا ہوں، ایگزیکٹ مت لیجیے میری باتوں کو، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سے ریٹ کنفرم کر لیں اس کا، ٹھیک ہے، لیکن ایک اپروکسیمیٹ بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اب سونے کی زکات کیسے دے؟ تو سونے کی زکات یاد رکھیں کہ سونا اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ، یہ جس زمانے کی ہم بات کریں اس زمانے کے تولہ اور کوانٹیٹیز بہت ڈفرنٹ تھی جو ماپی جاتی تھی اس زمانے کے اعتبار سے، آج کے اعتبار سے اس زمانے کے تولے کو جو کہ 11.33 یا 11.66 کے بیچ کے رینج میں ہوا کرتا تھا، مطلب 11.33 سے لے کر 11.66 کے بیچ میں اس کا ویٹ ہوا کرتا تھا، اور تولہ کو پریسائز ویٹ نہیں تھا بلکہ کچھ چیزیں، کچھ جھاڑ کے پتے تھا، کیرٹ سنا ہم نے؟ کیرٹ ایکچولی جھاڑ کے بیج ہوتے ہیں، لیکن وہ بیج اتنے ایگزیکٹ سائز کے ہوتے اور اتنے ایگزیکٹ ویٹ کے ہوتے تھے کہ اس سے سونے اور چاندی اور ڈائمنڈز کو ماپا جاتا تھا۔ آج بھی ڈائمنڈ کو کیرٹ میں ماپا جاتا ہے، سونا چاندی کو 22 کیرٹ 24 کیرٹ، ڈائمنڈ کا بھی کیرٹ کلیئرٹی ہے نا، ڈائمنڈ کی سی جو ڈائمنڈ لیتے ہیں ان کو معلوم ہے، کلیئرٹی، کیرٹ اینڈ کٹ، 3 C ہوتے ڈائمنڈ کے اندر، جس سے ایک ڈائمنڈ کی ویلیو ہوتی ہے۔ تو وہ کیرٹ ایک ویٹ ہوتا تھا جو ایک جھاڑ کا بیج ہوتا تھا جو بہت ایگزیکٹ سائز کا ہوتا تھا، ویٹ چینج نہیں ہوتا تھا، ٹھیک۔ تو بہرحال اس زمانے میں مطلب یہ رف میجرز تھے، پریسائزلی جو ہمارا آج کل کی کوانٹیٹی ہے نا، ملی میٹر، جیسے جس کو بولیں گے ملی گرام، یہ بہت پریسائز کوانٹیٹیز یاد رکھیں، یہ جو ملی MM سے جو شروع ہوتا ہے، جو معاملہ یہ MG سے شروع ہوتا ہے نا، بہت پریسائز کوانٹیٹی ہے، بہت ڈیفائنڈ وے میں اس کو ماپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ویسا نہیں تھا۔ تو یہ رف کوانٹیٹی ہوتی تھی، تو جو کہ الگ الگ کتابوں میں آپ الگ الگ پائیں گے، جو کہ 11.33 سے لے کر 11.66 کے بیچ کی رینج میں ہوتے ہیں، بلکہ ہندوستان کا تولا تو 12 گرام کا ہوتا تھا، وہ بھی رفلی مطلب 11 سے زیادہ اور 12 سے کم، 12 گرام کا ہوتا تھا۔ لیکن آج کا تولا کتنے کا ہوتا ہے؟ 10 گرام کا ہوتا ہے، مطلب وہ رف چونکہ 12-11 ہوتا تھا، اس کو جب گرام کا کوانٹیٹی آئی تو اس کو 10 میں کنورٹ کر دیا گیا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا آپ کو اس میں الگ الگ فیگرز ملیں گے، لیکن جو سب سے لوئسٹ فیگر ہے وہ 85 گرامز آف گولڈ اگر آپ کے پاس ہے، مطلب آج کے زمانے کا 8.5 تولہ، اس زمانے کا 7.5 تولہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر 85 گرامز آف گولڈ یا اس سے زیادہ ہے تو پورے 85 پہ بھی زکات ہے اور اس سے زیادہ پر بھی زکات ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ تو آپ سمجھیں گے 85 فری اور پھر 86 87 جو بھی اس کی بات کر دیں گے، نہیں، اگر 85 گرامز آف گولڈ آپ کے پاس ہے تو پورے پچھلے پہ بھی لگیں گا، اور اس سے زیادہ ہے تو اس کے اگلے پہ بھی لگیں گا۔ فار ایگزامپل میرے پاس 80 گرامز آف گولڈ مطلب 8 تولے آج کے زمانے میں، میرے پہ کوئی زکات نہیں، لیکن اگر میرے پاس 9 تولے ہے تو کتنے پہ زکات ہے؟ پورے 9 پر ہے، مطلب 8.5 بھی انکلوڈ اور 5 بھی، ایسا آپ سمجھیں گے 8.5 چھوڑ دو 85 گرام اور 5 گرام پہ، تو نہیں، پورے پر دینا ہے آپ کو، اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے تعلق سے جو روایت آتی ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار، ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ دینار پر نصف دینار سونے کا کرنسی ہوتی تھی، 20 دینار یا اس سے زیادہ دینار پر نصف کرنسی، ٹھیک ہے، نصف دینار مطلب 40واں حصہ زکات لیتے تھے، اور ہر 40 دینار پر 1 دینار زکات مطلب 40واں حصہ لینا ہے، اور 40واں حصہ 100 کا لگائے تو کتنا ہوتا ہے؟ 2 آج پرسنٹیج کا زمانہ تو پرسنٹیج ہی آپ سمجھیے 2.5% دیا کرتے، مطلب 85 گرامز آف گولڈ اینڈ مور اگر آپ کے پاس ہے تو پورے کا آپ ریٹ نکالیں گے۔ آج کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ 27,000 28,000 29,000 22 کیرٹ، 23 کیرٹ 916 KDM، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا گولڈ کی ویلیو ہے اس کی ویلیو مارکیٹ سے آپ کنفرم کیجئے کہ آج کیا تولا ہے، 30,000 33,000 35,000 بڑھتا رہتا ہے، وہ نکالیے۔ 8 تولے کا کتنا ہو رہا؟ ملٹی پلائی بائی 30,000، اگر 30,000 2,40,000 آپ کا ایک ایسٹیمیٹ آ رہا ہے، اس کو آپ کیا کریں گے؟ پھر 2.5% کا نکال دیں گے، مطلب ہر جس کو کہیں گے 100 روپے پہ 2.5 روپیہ، 1000 روپے پر 25 روپیہ، 1 لاکھ پر 2,500 روپے، 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ روپیہ، ٹھیک، بہت کم ہے، یاد رکھیے بہت کم ہے، ٹھیک، تو یہ دینا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیے دینار سونے کا تھا اور 20 دینار کا وزن 7.5 تولے اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، اسی سے کوانٹٹی ہم لگا رہے ہیں جو کہ تولا الگ کوانٹٹی تھا۔ اسی طرح زکات سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورت میں دینا جائز ہے، مطلب زکات یا تو آپ مثال کے طور پہ میرا گولڈ تھا 100 گرام مطلب 10 تولہ،
اب میرے کو زکات دینا ہے تو بس کیش نہیں، تو میں کیا کروں گا، اسی میں سے 2.5% سونا نکال لوں گا، مطلب 2.5 گرام، میرے پاس 100 گرام گولڈ ہے، 2.5 گرام گولڈ نکال کے زکات دے دوں گا، یا پھر 2.5 گرامس آف گولڈ کی ویلیو کیا ہوتی ہے وہ نکال کے دے دوں گا، دونوں بھی چلیں گے، سمجھے آپ؟ اچھا یہ مسئلہ میں کیوں رکھ رہا ہوں، بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں بولتی ہمارے شوہر زکات نہیں دیتے، ہمارے زیورات کی، بولتے تم دو، اب ہم تو کماتے نہیں نا فیض بھی، ہم کہاں سے دیں گے، برابر آپ نہیں کماتے تو آپ کیسے دیں گے پھر زکات؟ سونے کی زکات سونے سے دیں گے آپ بولیں پھر سونا کم ہوتا جائے گا، ہاں کم ہو جائے گا، ظاہر سی بات، دو 100 گرام آپ کے پاس ہے، شوہر نہیں دیتا زکات، جاؤ بالی بیچو، یا بالی نکالو 2.5 گرام کی اگر ہوں گی تو نکالو اس کو، یا تو بالی پوری کی پوری دے دو یا تو اس کو توڑ نکالنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ کریں گے تو شوہر ضرور آپ کی انشاءاللہ زکات دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ ویسے شوہر بیوی کی زکات دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نہ دے بھائی تمہارے خاندان سے زیور تم نے لے کے آئے، تم کو وراثت میں ملا، میں تو زکات دوں ہر سال اس کی 2.5%، میں خود کما کے پریشان ہے، کبھی ہوتا ہے نا بیوی امیر ہوتی ہے شوہر غریب ہوتا ہے ایسا، کئی صحابہ کا معاملہ دیکھیے، کئی صحابیات کا معاملہ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا معاملہ دیکھیے، ساروں کے اسٹیٹس مالی الگ الگ تھے، کوئی بہت امیر تھا اور کوئی غریب تھا، حضرت صفیہ بہت امیر تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے مقابلے میں مالی اعتبار سے کم تھی، حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا مالدار تھی، ان کا خود کا بزنس تھا، لیدر مرچنٹ تھی، ٹھیک، وہ بہت مالدار تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تو پلنگ ہوا کرتا اس پہ لیٹتے، حضرت عائشہ کے پاس آتے تو چٹائی ہوتی اس پہ لیٹا کرتے، اسٹیٹس سب کا الگ الگ تھا، ہے نا، مالی ہو سکتا ہے تو بیوی کبھی کبھار مالدار ہو سکتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی جو تھی مالدار خاتون تھی، اور عبداللہ ابن مسعود بالکل ایک زمانہ آیا کہ بہت غریب ہو گئے، وہ آئی اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دے سکتی ہے، تو انہوں نے پھر اپنی زکات نکال کے اپنے شوہر کو دے دی، لیکن شوہر اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا، اس لیے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے شوہر، یہ بات یاد رکھیں، دی بیویاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر آپ کے شوہر بولتے بھائی آپ نے ابا کے پاس سے اتنا لا لی ماشاءاللہ وراثت میں اتنا مل گیا آپ کو، اب میں اتنی تو کوئی تنخواہ چل رہی ہے اس میں سال بھر کی، اتنا ماشاءاللہ آپ کا مطلب ایک پلاٹ تھا جو بیچنے کی نیت سے والد نے لیا تھا، وراثت میں آ گیا بیوی کو، اب ان کی بھی نیت بیچنے کی، اب 1 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے، شوہر کی انکم پوری سال کی 1.5 لاکھ ہے، 2.5 لاکھ تو اس میں صرف زکات بیٹھیں گے، بولیں گے بھیا میں تو نہیں دے سکتا، جو کرنا ہے کرو، تو کیا کرنا پڑے گا پھر، پلاٹ میں سے 2.5 لاکھ کا پلاٹ نکال کے بیچنا پڑے گا، زیور میں سے 2.5 گرام کا سونا یا تو کیش دو یا تو سونا نکال کے دینا، یا سونا ہی دے دو یا تو سونے کے بدلے توڑ کے کیش جو کرنا پڑے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ اس زمانے میں سونے کی زکات سونے سے، چاندی کی زکات چاندی سے، اناج کی زکات اناج سے نکالی جاتی ہے، آج چونکہ کرنسی متبادل ہے، کرنسی جو ہے ایک بیچ میڈیٹر ہے تو آپ اس کے ذریعے بھی چکا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ وقت کے مطابق لگا کر دیا جائے گا، سونے کا، چاندی کا، تمام چیزوں کا اندازہ اس وقت کے حساب سے لگایا جائے گا۔ ہمارے پاس بہت زیادہ ہوشیار چند لوگ رہتے ہیں، ہوشیار چند کی ہوشیاری کیسے تھے دیکھیے، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میری زکات جو ہے کچھ 450 یا 500 روپے زکات میں دے رہے ہو، میں نے کہا یار یہ آدمی یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہتا، 450 سے 500 روپے زکات، مطلب یقین تو نہیں کر سکتا بٹ میں بھی ہو سکتا، تو بولے میری زکات ایکچولی نکلتی، بولے دیکھیے $450، لیکن اب میں انڈیا میں چکا دیتا، بولے 500 دے دیتا، بولے واہ، اللہ سے مانگ رہا ڈالرز میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا روپیوں میں، واہ 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 واہ، اللہ بھی تو کو روپیوں میں ہی دیں گا تھوڑے دن بعد، ڈالرز نہیں ملنے والے۔ آپ دیکھیے ہوشیاری، ارننگز ڈالر میں ہے اور ڈالر کی زکات $450 ہو رہی، اور یہ بول رہے کہ 50 زیادہ دے رہا، انڈین روپی سے 500 دے رہا، پیسہ ہوتا، بولے چلا پھر وہاں کے یہیں چاہ جاؤ میں۔ یہ سب ہیلے بہانے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، یہ سب کو چھوڑیے، ٹھیک۔ آئیے آگے، چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ، 52.5 تولہ آج کے دور کے اعتبار سے ہوگا 585 گرام، اور آپ کو مختلف کتابوں میں اس سے زیادہ بھی کوانٹٹی ملیں گی، 612 گرام، 1.33 کے حساب سے 585، 1.6 کے حساب سے 612، ٹھیک ہے، اور اس سے بڑھ کر 720 گرام تک بھی آپ کو ملیں گا، بٹ کیا ہے وہ ویلیو میں بتا رہا ہوں فکس نہیں تھی، چینج ہوتی تھی، لیکن چونکہ زکوٰۃ ایک فرض چیز ہے، لوویسٹ ویلیو کو لینا یہ خیر ہے۔ وہ 20 کیرٹ کے ڈالے جا رہے ہیں، کبھی بیج پورے ہلکے آ جائے تو ویٹ ظاہر سی بات ہے 10 گرام بھی ہو سکتا تھا، کبھی پورے بیج بھاری آ جائے تو 12 گرام تک بھی تولا جاتا تھا، سمجھو آپ بات سمجھ، یہ رف ایسٹیمیٹ۔ تو بیٹر کیپسول کے سونے میں اتنا سمجھ میں نہیں آتا، سونے میں 85 گرام 87 گرام اتنا ہی ہوتا، بس ڈفرنس 2 گرام کا، لیکن چاندی میں کیا ہوتا ہے 52.5 تولا ہے نا، تو بہت ڈفرنس پڑ جاتا، آپ جب 11.33 سے کریں گے تو
585 आ जाएगा 585 ग्राम। लेकिन अगर 66 से करेंगे तो 612 आएगा 11, और उससे ज्यादा ले लेंगे 12 वाला तो 720 तक चल जाएंगे। हम वो चक्कर में नहीं जाते। ज़कात के मामले में जो लोएस्ट वैल्यू है वो ज्यादा जरूरी है, तो वो है 585 ग्राम, ठीक है। लेकिन अगर कुछ किताबों में इससे ज्यादा भी मिले तो आप टेंशन मत लीजिए, वो उसी क्वांटिटी की काउंटिंग के एतबार से। बट मैं प्रेफर करता हूँ लिस्ट पे जाना ज्यादा अच्छा। मामला ज़कात और फरीजे का है, रिस्क लेना दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा 585 ग्राम का सिल्वर है, मतलब 52.5 तोला का आज 58.5 तोला होगा आज के तोले के साथ। इतनी अगर आपके पास चांदी है तो इस चांदी पर आपको ज़कात देना है। और कितनी ज़कात देना है? 2.5% से, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। चांदी का निसाब मैंने आपको बहरहाल बता दिया, ठीक है। तो सोने की ज़कात सोने से, चांदी की ज़कात चांदी से। चांदी का निसाब आ गया, सोने का निसाब आ गया, 2.5% देना है, वहां उस वैल्यू से देना है। पैसा भी दे सकते चाहे तो, या फिर चांदी की ज़कात 2.5% चांदी निकाल दीजिए, सोने की ज़कात 2.5% सोना निकाल दीजिए, उसका इंशाअल्लाह आपका मामला हल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह निसाब से कम सोना या निसाब से कम चांदी ज़कात मिलाकर अदा करना सुन्नत से साबित नहीं है। निसाब से कम सोना या निसाब से कम चांदी को मिक्स करके नहीं देना है आपको, समझे बात। जैसा मेरे पास 80 ग्राम ऑफ गोल्ड है, समझ आप, और 500 ग्राम ऑफ सिल्वर है, तो मेरे पास दोनों पे ज़कात नहीं देना है। 80 ग्राम ऑफ गोल्ड, 500 ग्राम ऑफ सिल्वर, क्योंकि दोनों भी निसाब को नहीं पहुंचता, मुझे दोनों पे देना है। सुन्नत से दो क्वांटिटीज को मिक्स करके देना साबित नहीं है। सुन्नत से दो क्वांटिटी को मिक्स करके देना साबित नहीं, तो लिहाजा बेटर है दोनों की अलग अलग दी जाए, ठीक। सोने चांदी के जेर इस्तेमाल जेवर भी आपको वाजिब है ज़कात उस पर भी। सोने और चांदी के जो जेवरात होते हैं उन जेवरात पर भी ज़कात देना फर्ज है, ठीक है। ये बात क्यों कह रहा हूं? बहुत सारे लोग, इमाम शाफी रहमतुल्लाह का एक फतवा है कि इस्तेमाल के जेवर पर ज़कात नहीं है, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह से यहाँ चूक हुई थी इस मसले के अंदर, उन तक वो रिवायत नहीं पहुंची थी कि जेवर पर भी ज़कात है, लिहाजा उन्होंने कह दिया नहीं है, तो वो मसले को छोड़ दे। मनमानी के एतबार से या अपने फायदे के एतबार से फतवे नहीं लेना चाहिए। वो स्कॉलर, वो उलमा, वो बच जाएंगे अल्लाह की नज़र में, इसलिए कि उन्होंने कोशिश की सही बात तक पहुंचने की, लेकिन फिर भी चूक हुई, बच जाएंगे। पकड़े कौन जाएंगे? हम लोग, क्योंकि इसके लिए वाज़ेह दलाइल मौजूद है कि जेवर पे ज़कात है। बहुत से लोग जेवर की ज़कात कभी नहीं देते हैं, बोलते नहीं इमाम शाफी का होता नहीं, वो फतवा गलत है, वो उनसे चूक हुई। और इमाम भी जितने चाहे बड़े हो, वो इंसान थे, और इंसान होने के नाते खता, गलतियां, चूक, मासियत, गुनाह होते हैं, समझ गए? ये बात को याद रखिए। तो लिहाजा जेवर पर भी ज़कात है अगर वो निसाब को पहुंचता है, ठीक है। इसके ताल्लुक से जो रिवायत आती है, अबू दाऊद की रिवायत है, एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उसकी बेटी के हाथ में 2 मोटे मोटे कंगन थे। आपने कहा क्या इसकी ज़कात देती हो? तो कहा नहीं। तो क्या तू चाहेंगी तेरे हाथ में आंख के 2 कंगन पहना जाए? उसने वो 2 कड़े कंगन उस बच्ची के हाथ से उतारे और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की राह में सदका, पूरा ही दे दिया, कही अल्लाह की राह में सदका, क्योंकि अब तक ज़कात अदा नहीं की मैंने, ये अल्लाह की राह में सदका, उतारी कंगन और दे दी। समझ रहे बात को? लेकिन ये वाक़या तो कोई बार सुने कितना ताज्जुब होता ना, अजीब लगता। और औरतों के आंख पे तो गूज़बम्स, हाँ, रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, कड़े दे दिए, है ना, होता ना एकदम कुछ वाक़या सुन के एकदम आंख पर बोलते ना कांटे आ जाते, वैसा होता हूँ, दे दिए उन्होंने। वो लोग ऐसे ही थे, उनकी सोच ऐसी थी, आखिरत का उनका टारगेट ही ऐसा था कि अचीव करना ही था उन्होंने। ज़कात नहीं देती हो, जहन्नुम के कंगन पहनोगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर जहन्नुम की बात भी कह दिया, वो कंगन पहनना मेरे लिए गवारा नहीं। हलाल है, लेकिन आप समझ रहे बात को। एक सहाबी नौजवान गोल्डन रिंग पहन के आ गए। हमारे पास भी नौजवान होते हैं ना, गोल्डन रिंग जब तक ना पहने तो पता ही नहीं चलता कि शादी होने वाली है या हो चुकी है। वो शायद साचक के दिन मिलती हो भीख में, बहरहाल जो भी है। क्या मतलब क्या बोलूं, मैं समझ में नहीं आ रहा, लफ्ज गलत हो गया, तोहफे में गलत लफ्ज, माफी चाहता हूँ। तो मिलती है तो लोग देख के बोलते हो शादी है आपकी। एक नौजवान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में एक सहाबी थे, एक अंगूठी पहन के आगे सोने की, मसला मालूम नहीं था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से जब कोई शख्स आंख का अंगारा अपनी उंगली में पहनना चाहता है तो वो मर्द अपने हाथ में सोने की अंगूठी डाल लेता है, और कहा इसे उतार कर फेंक दे। उस नौजवान ने अंगूठी निकाली और मस्जिद नबवी में फेंक दी। लोगों ने कहा तेरे घर पे महरम होंगे ना, बीवी होंगे, बच्चे होंगे, मतलब बच्चे से मुराद बच्चियां होंगे, औरतें होंगी, उनके लिए तो जायज है ना महरमात के लिए दूसरे, तो तेरी घर पे महरम होंगे, उनको दे देना। कहा लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उतार कर फेंक दे। कहा अब तो मैं नहीं उठा सकता उसे। आप बोल सकते थे तेरी महरमात को दे, क्योंकि आपने एक नफरत का इजहार किया, मैं इस अंगूठी को अब नहीं उठा सकता।
حالانکہ حلال تھی، نہیں اٹھایا، کیونکہ نبی نے کیا بول دیا تھا، اب کیسا لے سکتا ہو صحابی، مثال بھی کہہ دی تو نہیں اٹھا سکتا. تو اس عورت سے بھی یہ کہا کہ ان 2 کنگنوں کے بدلے تجھے جہنم کی آگ پہنائی جائیں گی، کیونکہ مثال دی تھی یہ کنگنوں کی وجہ سے اتارے، اور کہا یہ اللہ کی راہ میں صدقہ، خلاص اب میں نہیں لے سکتا. تو ان کا ٹارگٹ چونکہ آخرت تھا، اس کے اچیومنٹ کے لیے بہرحال وہ کچھ بھی کرنے کو راضی تھے، تیار تھے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر 100 روپیہ اگر ہمارے مرضی سے مطابق سے زیادہ جا رہے ہیں زکوٰۃ میں، صدقات میں، ہمارے چہرے بدل جاتے ہیں، چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے نا، خوف زدہ ہو جاتے، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی، پالپیٹیشن چالو ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے ٹینشن سے. اتنا ٹینشن آ گیا میرے کو سن کے 100 روپے کا نقصان ہوا. صحابہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا، وہ جانتے تھے جو گیا وہی بچا، اور جو پاس ہے یہ کچھ فائدہ نہیں دینے والا. بہرحال انہوں نے اتارے، یہ لے لو. اب اگر کسی عورت نے یا کسی نے یہ مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آج تک اگر زکوٰۃ نہیں دی ہوں گی زیورات کی، تو کیا کرے؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے جب یہ سوال ہو کسی نے اس مسئلے کی وجہ سے یا غلط علم کی وجہ سے زیورات کی زکوٰۃ نہیں دی تو کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا پھر وہ 1 سال کی زکوٰۃ اور اگلے سال سے شروع کر دینا. مطلب آپ سٹارٹ کر لے، اب چونکہ آپ کاؤنٹ کریں گے تو پورا زیور ہی چلا جائے گا، نہیں ہو سکتا. توبہ کرے اللہ سے اور اب اس سال کی 1 دے اور اگلے سالوں سے زکوٰۃ دینا شروع کر دے. ٹھیک ہے، تو سونے چاندی کے زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے، اس بات کو آپ یاد رکھ لیں. اور اگر زکوٰۃ آپ چاندی کی چاندی اور سونے کی سونے میں نہیں دیتے ہیں، زیور کی زیور سے نہیں نکالتے ہیں، اس کے بدلے آپ کیش بھی دے سکتے. فار ایگزامپل سونا میرے پاس 10 تولہ ہے، 10 تولے کی زکوٰۃ ہوتی ہے 2.5 گرامز آف گولڈ. 2.5 گرامز کا ریٹ کیا چلتا ہے؟ سمجھو 1 گرام کا ریٹ 2750، یا یہ 22 کیرٹ کا، یا اگر پیور گولڈ لے آج 24 کیرٹ 29، مطلب 29,500 ہوتا ہے. اس کے حساب سے 29,500 ضرب 2.5 کر دے، جتنا حساب آیا اتنا کیلکولیٹ کرے دے دے. سمجھ رہے آپ؟ اس بات کو آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو زیور پر بھی زکوٰۃ عبادت. اسی طرح سال کے آخر میں سارے مال تجارت پر بھی نفع ملا کر اس پر بھی زکوٰۃ ہے. جو اسٹاک جو آپ کے پاس مال ہوتا ہے، تجارت کا مال ہوتا ہے، اس پر اس کے نفع کو جوڑ کر زکوٰۃ دینا ہے. یاد رکھیں، آپ کو انسان یہ کہہ سکتا ہے مال آتا ہے مال جاتا ہے، مال آتا ہے مال جاتا ہے، تو 1 سال کہاں گزرتا ہے؟ تو جب مال آتا ہے اور مال جاتا ہے تو ایک ساتھ آپ کے پاس مال کو 1 سال نہیں رہتا ہے، تو وہ اسٹاک جو کنٹینیوسلی 1 ایئر آپ کے پاس ہوتا ہے، مطلب وہ نہیں کہ ایک پروڈکٹ آپ کے پاس 1 ایئر رہتا ہے، بلکہ فار ایگزامپل 100 روپیز کے موبائل میرے پاس ہر وقت دکان میں رہتے ہیں. پھر کہہ رہا ہوں 100 میں اس لیے دے رہا ہوں، بات سمجھنے کے لیے، حساب کرنے کے لیے آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میرے دکان میں ہر مہینے 10 لاکھ کا بزنس ہوتا ہے، سمجھ لیجیے ایک مثال، 10 لاکھ کا بزنس ہوتا ہے، لیکن 1 لاکھ کے موبائل ہمیشہ رہتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ 1 لاکھ کا اسٹاک مینٹین کرتا ہوں، 9 لاکھ کا روٹیشن میں ہوتا، آتے چلے گا، لیکن 1 لاکھ کا ہی پھر ختم ہو، پھر لائے گا، لیکن 1. تو یہ 1 لاکھ زکوٰۃ ہے آپ کی، وتھ پلس اس میں آپ وہ بھی کریں گے، آپ کا پروفٹ ایڈ کر کے رکھیں گے. مطلب فار ایگزامپل موبائل لینڈنگ کاسٹ 3000 ہے، لیکن سیلنگ کاسٹ 5000 ہے، تو 5000 کے حساب سے کاؤنٹ ہوگا اور زکوٰۃ دی جائیں گی. سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا جو اسٹاک کنٹینیوسلی ہوتا ہے، مطلب آتا اور جاتا رہتا ہے، لیکن ایک سرٹن اماؤنٹ آپ کے پاس فکس ہوتا ہے، جو مال میں، انوینٹری میں، گوڈاؤنز میں، دکان میں، شاپس میں، شو رومز میں، آپ کے آفس میں پڑا ہوتا ہے، وہ جو کنٹینیوس پڑا ہوتا ہے اتنا ایک سرٹن اماؤنٹ کا، جبکہ آتا جاتا بہت ہے، تو وہ کنٹینیوس اماؤنٹ کو آپ کاؤنٹ کریں گے، یہ میرا مال تجارت ہے جو سال بھر میرے پاس رہتا ہے، اس کی بھی میں زکوٰۃ نکالوں گا. اس تعلق سے جو روایت آتی ہے، جو ہے مسند شافعی میں، مسند امام احمد میں، اور دارقطنی اور بہقی میں ایک روایت آتی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ ابو عمرو بن حماس اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر کے ترکش فروخت کرتا تھا. ان کے والد چمڑے کا بزنس کرتے تھے اور تیر کے ترکش، مطلب وہ جو تیر جس میں رکھتے ہیں نا وہ بنایا کرتے تھے، لیدر کے مرچنٹ تھے سمجھ لیجیے، فروخت کرتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ان کے دکان میں آئے، دکان میں آنے کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے یہ سوال کیا، تو انہوں نے کہا میں تو صرف چمڑے کا بزنس کرتا ہوں، سونا چاندی تھوڑی ہے، یہ تو لیدر ہے صرف، تو میں تو جو ہے امیر المومنین فقط چمڑے کا بزنس کرتا ہوں، صرف میں تو لیدر سیل کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہا اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو، اس کی قیمت لگاؤ، اس کی زکوٰۃ ادا کرو، مطلب اسٹاک کی بھی زکوٰۃ ہے. اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اسٹاک کی زکوٰۃ نہیں، چونکہ اس پہ ایک فتویٰ موجود ہے. تو یاد رکھیے اگر ایسا کسی نے کیا تھا تو یہ سال توبہ کرے اللہ سے، دے اور اگلے سالوں سے دینا شروع کر دے. زیور کو ایسا کہا نا 1 سال کی دے اور اگلا شروع کر دے، ویسے ہی کر لے. اب اسٹاک پر بھی، اب اسٹاک میں نے جیسے سمجھا نا آتا اور جاتا، آتا اور جاتا ہے، تو سرٹن اسٹاک ہمیشہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ مہینہ 10 لاکھ کا بزنس ہوا، لیکن 1 لاکھ کا یہ مہینے اگلے مہینے ہر مہینے ہوتا ہی ہے اسٹاک میرے پاس، میں نے اس کی زکوٰۃ نکالے. جو بھی ہوتا ہے اس بات کو ذہن نشین کر لے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اب مال تجارت کا نصاب کیا ہوگا، تو تھریش ہولڈ کیا ہے، وہ لمٹ کیا ہے کہ سونے میں 85 گرام، چاندی میں 585 گرام، اس میں کیا ہے؟ یاد رکھیے مال تجارت میں
सोने और चांदी में से जिसका कीमत कम होगी वो बनेगा निसाब की वैल्यू। समझे आप? तो आज क्या कम है हमारे जमाने में? चांदी कम है, तो हम चांदी को निसाब बनाएंगे। 585 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर स्टॉक अगर साल भर रहता है तो उस पर ज़कात। 585 ग्राम चांदी क्या वैल्यू होंगी? क्या तोला है चांदी? 600 रुपये। हिंदुस्तान में 600 रुपये तकरीबन। दूसरे ममालिक के अंदर समझ लीजिए 700, 800, 900 भी होता है, करेंसी पे डिपेंड है। बांग्लादेश में अलग रेट है, पाकिस्तान में अलग रेट है, लेकिन ओवरऑल इंडिया में समझो 600 रुपये। 600 रुपये के एतबार से 60,000 रुपये किलो हुई, है ना। 585 ग्राम का आप हिसाब लगा ले कितना होता है 585 ग्राम, है ना। 585 ग्राम को मल्टीप्लाई कर लिया, 585 ग्राम में तो 58.5 तोला होता है। 58 पॉइंट को आप 600 से मल्टीप्लाई कर लिए, अराउंड 30-35,000 के होता है। लेकिन मैं क्वांटिटी फिर बोल रहा हूँ, मेरी क्वांटिटी मेरे रेट पे मत जाइए, आपको अपने जमीन जमाने के हिसाब से चांदी का रेट निकालना पड़ेगा, वहां आपको सोचना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। मैं तो एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ आपको, ठीक। तो 585 ग्राम चांदी के बराबर अगर आपके पास माल तिजारत होता है तो करना, और ये बाकी सब में भी यही चीज लागू होंगी। माल तिजारत, स्टॉक्स, फिक्स डिपॉजिट्स, ठीक है, बैंक में पड़ा हुआ एक्स्ट्रा बैंक बैलेंस जो एक्सेस पड़ा हुआ है, प्लॉट जिसकी कीमत 585 ग्राम से सिल्वर से एक्सीड करती है, स्टॉक जिसकी होती है, सब चीजों के लिए सिल्वर को हम लिएंगे। अगर सोना कभी कम होता है तो सोने को लिया जाएगा, जो भी कम वैल्यू होती है उसको बेस बनाया जाएगा। समझा बात? तो लिहाजा साल के आखिर में माल तिजारत पे भी आपको और हमको ज़कात देना है, ठीक। इसके बाद जमीन की पैदावार में गंदुम, जौ, किशमिश, खजूर, मरक़ा, इस पे मतलब किशमिश, इस पर भी ज़कात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, जो है दारक़ुतनी की रिवायत है, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्ज झेल 4 चीज़ों में ज़कात मुक़र्रर की है। पहला गंदुम, गेहूँ, दूसरा जौ, गेहूँ की तरह एक अनाज की किस्म, तीसरा किशमिश, किशमिश सूखा हुआ अंगूर, ठीक है, और चौथा खजूर। इसमें आपने ज़कात तय की है, ठीक। अब ये जो है मतलब अनाज पे आ गए, तो अनाज में ज़कात के बारे में याद रखिए, अनाज में पैदावार में खेती में ज़कात सालाना नहीं है, फसलाना है। हर फसल पे देना पड़ेगा। अगर साल में 2 फसलें आती है तो 2 बार ज़कात देना पड़ेगा। साल में 3 फसलें आती है तो 3 बार ज़कात देना पड़ेगा। फसल की ज़कात ईयर से जुड़ी हुई नहीं है, फसल की ज़कात फसल के कटाई से जुड़ी हुई है। कटा दे दो, साल में 2 बार आती है, 3 बार आती है, 1 बार आती है, उसके हिसाब से। या 1.5 साल में 1 बार आती है तो 1.5 साल में 2, 2 साल में फसल, 2 साल में 2, 4 साल में फसल आती है, 4 साल में 2, 10 साल में फसल आती है, 10 साल में 2। फसल की ज़कात फसल के कटने पर है, और हर बार चाहे वो साल हो या ना हो, साल से कम हो या साल से एक्सीड कर जाए, याद रखिए इस बात को। तो इसकी ज़कात के लिए ईयर फिक्स नहीं है, इसकी ज़कात के लिए फसल आ जाए तो आपको ज़कात देना है। अब ये कितने पे देना है? तो ये है 20 मन। 20 मन की आज के दौर की रफ क्वांटिटी मैं कहूंगा वो होती है 725 किलोग्राम। कुछ ने 685 भी कहा, कुछ ने 650 भी कहा, कुछ ने 625 भी कहा, और कुछ ने 725 भी कहा। ये फिर मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो क्वांटिटीज, वो मेजर्स जो थे वो बहुत फिक्स नहीं थे, सर्टन नहीं थे उस जमाने के, लिहाजा उसके कन्वर्जन जो आज होता है ना, उसमें ये वेरिएशन आ जाते हैं, ये वेरिएशन आ जाते हैं। तो 725 को आप फिक्स ना ले ले, इससे कम भी अगर कहीं अगर वो लिखा हुआ मिलता है बुक्स में तो उसको भी आप ले लें। 600 तक भी मैंने पढ़ा हूँ कि 600 kgs को भी काउंट किया गया 20 मन के अंदर, क्योंकि क्वांटिटी का, वेट का, मेजर्स का कन्वर्जन में ये थोड़ी डिफिकल्टीज या इख्तिलाफ की बुनियाद पे होता है। जैसे आपको पता है ना, पहले लोग बोलते थे एक पल्ली क्या होता था? एक क्वांटिटी, लेकिन वो फिक्स थी। औरंगाबाद की पल्ली अलग थी, तो जालना की अलग थी, तो बीड़ की अलग थी, ना सब अलग अलग। एक पल्ली तेल, और पल्ली मतलब तेल जिसे निकाल, एक सर्टन था कि भाई वो पल्ली बोलो तो 20 ml से ज्यादा और 50 से कम, बट वो फिक्स नहीं थी। अब अगर कोई बोले 10 पल्ली तेल डालो, और अब आपको बोले कि मिलीलीटर में बोलो, तो मैं बोलूंगा मिलीलीटर में होगा 10 पल्ली 200 मिलीलीटर से लेकर 500 मिलीलीटर के बीच में, मेजर्स फिक्स नहीं थे। हाँ, और आपने गेहूं और अनाज को देखा तोलने का तरीका, एक डब्बा होता था, निकाला डाल दिया, बोले ये है डब्बा, खत्म। एक सा, हदीस में आता ना, सा भी ऐसी डब्बा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सा यूज होता था ना, या मुद यूज होती, सब डब्बे थे, सा मुद सब डब्बे थे। अब इसके पहले डब्बा तय करना पड़ेगा तो वेट तय होगा। एक मुद पानी में आप वजू कर लिया करते, 3 मुद पानी में आप गुस्ल कर लिया करते, तो एक मुद पानी को आप क्वांटिटी में करते तो 750 ml होता है अप्रॉक्स। और अगर 3 मग बोले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2.5 लीटर में नहा लेते थे। अब यही पानी का मग जो है ना, पानी भी इसमें आता था, लेकिन वेट्स भी, गेहूं भी इसमें लिया जाता था। तो इस वजह से ये वेरिएशन होंगे। आप जो इसमें लीस्ट लेवल हो, मुझे ये मिला, बट मैं नहीं कह रहा हूँ यही फिक्स है,
اس سے نیچے گنتی، بلکہ 575 بھی میں نے ایک جگہ پڑھا ہوں kgs. میں بہرحال یہ چھوڑتا ہوں آپ پر کہ آپ اس کو اپنے علاقے کے اعتبار سے طے کریں. فکس بولنا میرے لیے بھی تھوڑا محال ہے، لیکن 20 من میں کہہ سکتا ہوں، یہ جو روایتوں میں آتا ہے یہ کوانٹٹی بہرحال ہوتی تھی، اور اس کے لیے وہ مد اور وہ سا اور وہ بہت ساری کوانٹٹیز مل کر وہ من تک بہرحال بات پہنچتی تھی. ٹھیک، تو اتنا اناج ہونے پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے. زکوٰۃ ایسی اناج پہ نکالنا ہے جو سڑتا نہیں ہے جلدی، اسٹاک ہوتا ہے ایئرس اینڈ ایئرس، وہ اناج پہ زکوٰۃ یاد رکھیے، وہ چیزوں پہ زکوٰۃ ہے. ٹھیک، سبزی پہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ سبزی کیا ہوتی ہے؟ نکالتے 2 دن میں سڑ جاتی ہے، لیکن گیہوں سالوں سال، چاول صدیوں صدیوں بولنا ٹھیک ہے نا؟ ہاں، چاول تو سینچریز رکھا جاتا تھا. آپ کو باسمتی چاول اسی چاول کو کہتے تھے جو سرٹن اماؤنٹ، مطلب 50 سال 60 سال 70 سال یا 100 سال اسٹاک میں ہوتا تھا. جب 100 سال بعد وہ نکلتا تھا اس کی خوشبو اور اس کی وہ اتنی اور وہ قیمتی ہوتا تھا. آپ بولیں گے بھائی آج کا تو 50 روپے کلو ملتا باسمتی. تو یہ باسمتی کیا کیا تھا معلوم آپ کو؟ ریڈیشن کے ذریعے اس کو 1 سال میں 100 سال کی عمر دے دیتے ہو، جس کی وجہ سے وہ 2-3 سال میں تیار ہو جاتا ہے. لیکن ریئل باسمتی کیا ہوتا تھا بتایا؟ 50 سال رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کی دوسری مثال لینا ہے، بڑی گھٹیا مثال ہے لیکن صرف سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے اس کو سیریس مت لیجیے. شراب کے تعلق سے، ٹھیک ہے، جتنی پرانی ہوتی اتنی اچھی ہوتی ہے، یہ شرابیوں کا ماننا ہے. ٹھیک ہے، ام الخبائث ہے، برائی کی ماں ہے، بہرحال ان کا ماننا ہے کہ اچھی ہوتی ہے. لہذا اس کو بنا کے سڑا کر لکڑی کے باکسز میں فل کر کے باکسز کے اوپر سیل لکڑی کی ڈال کے اسٹاک میں ڈال دیا جاتا تھا، اور اس پہ لیبلنگ کی جاتی تھی، ڈیٹس لکھ دی جاتی تھی. اور آج بھی ایسی کمپنیاں یوروپ اور امریکہ میں جو آج سے 100 سال پرانی شراب، مطلب ان کا مینوفیکچرنگ آج جو ہوتا ہے یہ 100 ایئرز بعد پروڈکٹ بکتا ہے، اور جو آج وہ بیچ رہے مارکیٹ میں 100 ایئرز پہلے پروڈیوس ہوا تھا، معلوم ہے پرانا. ٹھیک، تو وہ چیزیں جو اسٹاک کی جا سکتی ہے، سڑتی نہیں ہے، لانگ ٹرم تک سیو ہوتی ہے، ان چیزوں پہ، جیسا انگور منقع بنتا ہے نا، اس کا لانگ ٹرم سیونگ ہے، منقع بہت دنوں تک اچھا ہوتا ہے. کھجور ہی بہت دنوں تک. آج حال ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھا، اس کی حقیقت کیا میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ سچا ہے جھوٹا ہے، لیکن ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں ایک صاحب نے ایک چمڑے کی تھیلی تھی، اس کو بیچ میں سے کاٹا، جس میں ان کے پڑ دادا سگڑ دادا نے کھجور بھر کے رکھے تھے، اجوا مدینے کی کھجور. 120 سال بعد اس کو کاٹا گیا، کھجور جیسے کہ ویسے اچھے تھے، اور اس کو نکال کر کھایا گیا. مطلب عالم میں نہیں جانتا ویڈیو، اگر جھوٹا ہوگا تو ایک الگ بات ہے، لیکن کھجور بھی ایئرس اینڈ ایئرس اسٹاک ہوتا ہے. ایک بار وہ سوکھ جائے نا بس پھر وہ ایئرس سالوں سال بعد بھی نکالی کھجور رہیں گے. تو یہ چیزیں جو اسٹاک کی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 100 سال جو بچے، لیکن جو لانگ ٹرم رہتی ہے، لمبا ان کا عرصہ زندگی ہوتی ہے، ایسی چیزوں پہ سبزیوں پہ زکوٰۃ یاد رکھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نکلتے سڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. کشمش، منقع، گندم، جو، باجرہ، جواری، اور کیا بولوں مکہ، ہمارے پاس ہندوستان کے اندر اور بھی جو چیزیں ہوتی، چاول اور جو ہوتا بہرحال وہ سب اس میں انکلوڈ کیے جا سکتے ہیں. یاد رکھیں، نسائی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار 5 وسق تقریباً 20 من 725 کلو تک نہ پہنچے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نصاب بھی آ گیا، چیزیں میں نے بتا دی. الگ الگ علاقوں میں ہو سکتا ہے اس سے بھی ہٹ کر کچھ اناج اگتے ہوں گے، وہ بھی اس میں آپ ڈال لیں، جو سیو ہو سکتے ہیں، سیو رہ سکتے ہیں، بہت دنوں تک اسٹاک ہوتا ہے، اس کو بھی آپ اس کے اندر انکلوڈ کر لیں. ٹھیک، اب اس اناج میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس میں زکوٰۃ دینے کے 2 طریقے ہیں، اور دونوں ڈیپینڈ ہے آپ کے ایکسپینسز پر ہے، کیسے لگے یہ اناج. اگر اناج قدرتی پانی سے لگ گیا، مطلب کوئی آپ نے پانی نہیں دیا، نیچرل واٹر فال، اریگیشن، ندی کی وجہ سے پانی آیا، کینال تھا، پانی آ گیا، بس کوئی ایکسپینس نہیں آیا، تو اس پر آپ کو 10% زکوٰۃ دینا ہے. 725 کلو سے زیادہ اگر اناج ہو جائے اور پانی اس کو قدرتی ملا تھا تو کتنی زکوٰۃ جائیں گی؟ 10%. سمجھ رہے؟ 10%، 10واں حصہ. اور اگر پانی آپ نے دیا تھا، کنواں کھدوایا، ٹیوب ویل لگایا، بورویل لگایا، بورنگ کیا، پانی خرید کر لایا، ٹینکرز پرچیز کیے، ٹھیک ہے، تو ایسی شکل میں 20واں حصہ مطلب 5%. تو اناج کی 2.5 نہیں، اناج کی 5% یا 10% ہے. 10th پارٹ یا 28th پارٹ، 10واں حصہ یا 20واں حصہ. یاد رکھیں 10واں حصہ کب؟ جب قدرتی طور سے لگتا ہے، اور 20واں حصہ کب؟ مطلب 5% کب؟ جب آپ محنت کرتے سے پانی وغیرہ دیتے ہیں. تو جب خود سے اگ جائے، پانی میں آپ محنت نہیں کیا آپ نے،
تو جب 10% دیں گے ورنہ 5%، مطلب 10واں حصہ اور 20واں حصہ، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں. دو اس کا اس کو عشر اور نصف عشر کہتے ہیں. عشر 10th پارٹ، نصف عشر، عشر 10 کو کہتے ہیں ہاف آف دا عشر، مطلب 10 کا ہاف مطلب 5%. ٹھیک ہے، مطلب 20% ہو جائیں گا. ویسے 20واں حصہ ہوں گا اور پرسنٹ کے حساب سے 5% یا 10%. میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ واضح. دلائل اس کے بہرحال بہت سارے موجود ہیں. بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس زمین میں بارش یا چشمے یا پانی پلائیں یا زمین تر اور تازہ ہو، اس کی پیداوار کا 10واں حصہ زکوٰۃ ہے. اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے، اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے. جو نیچرلی اریگیٹ ہوئے مطلب پانی مل جاتا ہے اس کو 10%، اور جس کو آپ محنت کرتے کنواں وغیرہ لگاتے ہیں اس کے لیے الگ. ٹھیک ہے. کھجور اور انگور کی زکوٰۃ کے لیے خرچ کا طریقہ اختیار کریں گے. خرچ مطلب ان کی زکوٰۃ طے ہوتی ہے کچے مال میں اور ادا کی جاتی ہے سوکھے ہوئے مال میں. اس کو ہوتے ہیں خرچ. خرچ کیا ہوتا ہے؟ باغ میں جائیں گے اور اندازہ لگائیں گے، یہ ایک خوشہ ہوں گا 10 کلو کا، ایک جھاڑ پہ 2 خوشے 20 کلو کا، 100 جھاڑ کے اوپر لگے ہوئے، مطلب سمجھ رہے آپ ملٹیپلائی بائی 20 کر دیں گے، مطلب 2000 کلو، 2000 کلو کی زکوٰۃ دینا ہے. اندازہ لگایا جائے گا دیکھ کر، لیکن پے کیا جائے گا سوکھنے کے بعد. کیونکہ اگر سوکھے نا، سوکھے نا بیکار ہو گیا اس کا مطلب سوکھنے کے بعد. تو یاد ہے کھجور اور انگور کے اندر یہ ہوتا ہے، گیلی ہوتے ہیں نا بعد میں سوکھتی ہے. تو کھجور اور انگوروں کے اندر زکوٰۃ کرنے کے لیے خرچ کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے. اور کھجوروں کی زکوٰۃ خشک کھجوروں سے اور انگوروں کی زکوٰۃ خشک انگور سے ادا کی جائیں گی. اندازہ لگایا جائے گا گیلے میں اور دیا جائے گا سوکھے میں. یاد رکھیے. اس کے تعلق سے جو روایت آتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی روایت ہے، انگور کی زکوٰۃ اس طرح مطلب خرچ کے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے جس طرح کھجوروں کی زکوٰۃ خرچ کے طریقے سے ادا کی جاتی ہے. نیز انگور کی زکوٰۃ کشمش سے ادا کی جائیں گی اور کھجور کی زکوٰۃ خشک کھجور سے. اندازہ لگا جائیں گیلے میں، ادا کیا جائے گا سوکھے کے اندر. یاد رکھیے اس چیز کو. ٹھیک ہے. اس معاملے میں یہ بھی یاد رکھیے اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اور مال میں نہیں دینا چاہتے، اناج میں نہیں دینا چاہتے، تو اس کو بھی آپ کرنسی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل 10 کنٹل اناج ہوا، زکوٰۃ ہو رہی 10%، مطلب 1 کنٹل. آپ 1 کنٹل کا ریٹ کیا چل رہا ہے گیہوں کا 2500، تو 2500 بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ آج کل یہ متبادل نکل گیا. ورنہ اس زمانے میں سونے کی زکوٰۃ سونے سے، چاندی کی چاندی سے، انگور کی انگور سے، کھجور کی کھجور سے دی جاتی تھی. ٹھیک. چلیے آگے بڑھتے ہیں. شہد کی پیداوار میں بھی عشر ہے. شہد بھی جو کہ اسٹاک ہوتا ہے ایئرس اینڈ ایئر، اس میں بھی عشر کا تقاضا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہد میں عشر لیا ہے، مطلب 10% لیا ہے. یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے رکاز، دفن شدہ خزانہ اگر مل جائے تو اس میں 20% ہے، اور یہ 20% یاد رکھیے بغیر نصاب کے. اس میں نصاب نہیں، کتنا ہی ملے دینا پڑے گا 20%. ٹھیک ہے. اس کے تعلق سے جو ہے روایت کے الفاظ جو یہ ہے، روایت یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی، اس کے الفاظ کا خالی ایک تھوڑا حصہ رکھتا ہوں. دفن شدہ خزانہ رکاز دریافت ہونے پر 20% زکوٰۃ ہے، اور اس کا کوئی نصاب نہیں. جتنا ملے اس میں 20% نکال دو. تو اگر آپ میں سے کسی کو ملا ہو تو 20% نکال دے، ہو سکے تو IRC کو لا کر ڈونیٹ کرے. ٹھیک ہے. تو خیر یار، رکاز پر جو خزانے وغیرہ نکلتے ہیں آپ اس کو لے سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس پہ آپ کو 20% زکوٰۃ پے کرنا پڑیں گی. یہ اس کا جو ہے مطلب تھریش ہولڈ ہے زکوٰۃ کی. اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے، سمجھیے آپ کتنا ملے. میرے کو تو بھائی 1 تولہ ہی ملا، لیکن وہ خزانہ ہے، 20% دینا پڑے گا اس میں. آپ نے کوئی محنت نہیں ہوئی اس کے پیچھے. ٹھیک ہے. 20% اس کا وہ ہے، اس کا کوئی نصاب نہیں ہے. تو 2.5% سے لے کر 20% کے بیچ میں زکوٰۃ ہے. 2.5، 5، 10 اور 20 پورے آپ نے دیکھ لی. بہرحال یہ زکوٰۃ کی الگ الگ مقداریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پوری رکھی. اب بس مختصر جانوروں کی زکوٰۃ دیکھ لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. تاکہ یقیناً ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بٹ ایک بس نالج کے لیے میں بھی سرسری رکھ دے رہا ہوں. بہت سارے اس کے ڈیٹیل مسائل تو مجھے بھی نہیں پتا ہے، چونکہ وہی پرابلم جیسا کہ اتنے سال کا ہوتا، ہم کو یہ نہیں معلوم جانور کتنے سال کا کب ہوتا. سمجھ. یہ تو جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں منہ کھول کے، ہے نا. منہ کھول کے دیکھ لیتے ہو کتنے کا ہے. اب انسانوں کے منہ کھول کے نہیں انداز لگا سکتے. ٹھیک ہے. یہ صرف اور صرف جانوروں کے لیے ہوتا ہے. اس کے دانت ہوتے ہیں پیدائشی، لیکن وہ ٹوٹ کے جب نئے آتے ہیں تو آپ پتا کر سکتے ہیں 2 دانتا، 4 دانتا، 6 دانتا، اس کی ایج کیا ہے، 8 دانتا ایج کیا ہے. بہرحال ٹھیک. تو وہ لوگ کر سکتے ہیں، چونکہ ہم لوگ تو کبھی جانور کو نزدیک سے دیکھے بھی نہیں، مطلب ہم میں سے اکثر غور سے کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. بٹ میں مختصر رکھ رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے. تفصیلات میں کہہ رہا ہوں شروع میں جو کہا اور ابھی بھی جو کہہ رہا ہوں علماء سے آپ رجوع کر کے فتاوی جس کو کہتے ہیں ایگزیکٹ آپ کا مسئلہ کیا ہے وہ پوچھ کر کرے تو زیادہ انشاءاللہ میں کروں گا. آئیے بس مختصر سمجھ لیتا ہوں جانوروں کے اندر زکوٰۃ کیا ہے. 4 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. 4 اونٹ سے زیادہ اگر ہوتے ہیں تو 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹ کے بعد 1 بکری زکوٰۃ دینی ہوگی. 4 تک کچھ نہیں ہے، 5th کے بعد سے لے کر ایوری 5 پر 1 بکری زکوٰۃ. کب تک؟ 24 تک. ہر 5 کے بعد 1 بکری، 10 2 بکری، 15 3 بکری. ٹھیک ہے. یہ اس کا مثال. 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک 1 سال کی اونٹنی دینا پڑے گی.
25 से लेकर 35 ऊँट है तो 1 साल की ऊँटनी देना पड़ेगी। 36 से लेकर अगर 45 के बीच में ऊँट है तो 2 वर्ष की ऊँटनी ज़कात में देना होगी। मतलब 124 के आपने निकाल दी बकरियां, फिर 24 से 35 के लिए एक ऊँटनी 1 साल की, फिर आप समझे ना 36 से लेकर 45 के लिए आप 2 साल की एक ऊँटनी निकालेंगे। 46 से लेकर 7 ऊँटों तक 3 वर्ष की ऊँटनी देनी होगी ज़कात के अंदर। 61 से लेकर 75 ऊँट अगर आपके पास है तो 4 साल की ऊँटनी देनी चाहिए। 76 से लेकर 90 ऊँट अगर आपके पास है 2 वर्ष की 2 ऊँटनियां देनी चाहिए। और 91 से लेकर 120 ऊँट तक अगर आपके पास है तो 3-3 वर्ष के 2 ऊँटनियां आपको इसमें ज़कात में देना है। और 120 से लेकर उससे आगे है तो 120 से ज्यादा तादाद पर हर 40 ऊँटों पर 2 वर्ष की ऊँटनी और हर 50 ऊँटों पर 3 साल की जो ऊँटनी ज़कात में देनी होंगी। याद रखिए, कोई शख्स कम निसाब मतलब निसाब से कम होने के बाद भी अपनी ख्वाहिश से ज्यादा देना चाहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं क्यों कर रहा हूँ, नहीं ज़कात तो एग्जैक्टली देना, ज्यादा नहीं दे सकते, ज़कात ज्यादा दे सकते, कम नहीं देना है। याद रखिए, जो उससे ज्यादा देना चाहे कोई मसला नहीं। आइए आगे बकरियों को देख लेते हैं। 40 से कम बकरियों में कोई ज़कात नहीं, ठीक है। 40 से लेकर 120 बकरियों तक जो है ज़कात जो है एक बकरी ज़कात है। 120 से लेकर 200 बकरियों तक याद रखिए 2 बकरियां ज़कात है। 201 से लेकर 300 बकरियों तक ज़कात 3 बकरियां ज़कात है। 300 से ज्यादा हो तो हर 100 बकरी पर एक एक बकरी ज़कात में आपको देना होगी। याद रखिए। इसी तरह जो है 30 से कम गायों में कोई ज़कात नहीं है। 30 गायों पर अगर 30 हो जाए आपकी, 30 से कम मतलब 29 है तो नहीं है। 30 गायों पर 1 साल का बछड़ा या बछड़ी ज़कात में अदा करना होगी। 40 गायों पर 2 साल का बछड़ा या बछड़ी अदा करना होगी। बछड़ा बछड़ी दोनों चलेंगे, लेकिन ऊँटों की ज़कात में ऊँटनियां हैं, मतलब एग्जैक्टली जो बताया गया हदीस में मैं रख रहा हूँ। तो 40 से ऊपर 2 साल के बछड़ा या बछड़ी जो है ज़कात में देना होगी। 60 गायें अगर हो आपके पास तो 2 बछड़े या बछड़ियां जो 2 साल की उम्र की हो वो ज़कात देनी होगी। और 60 से ज्यादा गायों पर हर 30 के इजाफे पर 1 साल का बछड़ा या बछड़ी और 40 के इजाफे पर 2 साल का बछड़ा या बछड़ी ज़कात में अदा करना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ज़कात जो है, जो ऊपर मैं निसाब बताया जानवरों का, इस ताल्लुक से उलमा लिखते हैं कि अगर ये आधे साल से ज्यादा नेचुरल घास पे चरता हो तब ये ज़कात है। लेकिन जिन जानवरों को आप ही लाकर खिलाते हैं 100% उन पर ज़कात नहीं है, उनके इनकम पर ज़कात है। ये वो जानवर है जो रेवड़ है, घूमता फिरता है, चरता फिरता और आता है, जिसको आप खिलाते पिलाते नहीं है, जिसको फीडिंग आप नहीं करते, ये नेचुरल उससे फीडिंग होती है। तो उलमा लिखते हैं निस्फ साल से ज्यादा ही नेचुरल फीडिंग पे डिपेंड है, तब उनके ऊपर ये ज़कात है। जिसके ताल्लुक से एक अबू दाऊद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर 40 ऊँटों में जो जंगल में चरने वाले हो, आप नहीं खिलाते उनको, जंगल में चरते, अब आपने भैंसे पाल ली, आप खिलाते हैं, उन पे ज़कात नहीं, उनकी इनकम पे दूध वगैरह पे ज़कात होंगी अगर निसाब को पहुंचता है तो, लेकिन भैंसों पे नहीं हुई। क्यों? आप खिलाते हैं, ये रेवड़ नहीं है जिसको आप पालते। समझे आप बात? ठीक है। तो बहरहाल जो आपने फरमाया हर 40 ऊँटों में जो जंगल में चरने वाले हो 2 वर्ष की ऊँटनी जो तीसरे साल में हो बतौर ज़कात अदा करनी होंगी। तो ये वो जानवर है जो नेचुरल उससे फीड करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वो चीजें जिन पर ज़कात वाजिब नहीं है लेकिन हम लोग सवाल करते हो मन इस पे है क्या, इस पे है क्या, इस पे, वो भी रख दे रहा हूं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते। पहला, जाती इस्तेमाल की किसी चीज पर ज़कात नहीं। घड़ियां, कपड़े, अच्छे अच्छे चश्मे, गॉगल्स, कार, बंगलोज, विलास, एक्स्ट्रा घर, फ्लैट्स, ठीक है, अपने इस्तेमाल के लिए प्लॉट लिया हूँ, फ्यूचर में बनाऊंगा, आज नहीं बनाऊंगा, उस पर भी नहीं है। समझा? व्हीकल जितने भी आपने पाले हैं, घोड़े जो आप इस्तेमाल के लिए रखते हैं, शौक से आपने गाय बैल पाल ली, उस पर भी ज़कात नहीं। समझे? क्योंकि इस्तेमाल की चीजें उस पर ज़कात नहीं। हाँ, उससे कुछ भी इनकम होती है और इनकम 525 ग्राम चांदी के लेवल पर आ जाती है तो उस पर ज़कात है। वो रूल याद ही रखिए आप। इनकम होती है और 585 ग्राम से सिल्वर के बराबर 1 साल बचती है तो उस पर ज़कात है। ठीक है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते, बुखारी की रिवायत है, मुसलमान पर इसके घोड़े और गुलाम में कोई ज़कात नहीं। घोड़ा इस्तेमाल की चीज थी और गुलाम लोग खरीदते थे, ज़कात नहीं उसमें। खेती बाड़ी करने के लिए जो मवेशी इस्तेमाल होते हैं उस पर भी ज़कात नहीं। मतलब मैंने खेती के लिए हल जोतने के लिए 50 बैल गाय रखा हुआ, उस पर ज़कात नहीं, क्योंकि उनको खिलाना ही मुझे पड़ता है। हाँ, उनकी पैदावार पर जो अगर बचती है 1 साल तो उस पे है, लेकिन उन पे नहीं है। बात को आप ध्यान में रख ले। इब्न खुज़ैमा की रिवायत है, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह एक तवील हदीस का एक हिस्सा बयान करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, काम करने वाले मवेशियों पर कोई ज़कात नहीं है, जिससे आप काम लेते हैं। ठीक, इस तरह सब्जी के ऊपर कोई ज़कात नहीं। हदीस के अल्फाज है, दारक़ुतनी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से रिवायत में अल्फाज है, अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सब्जियों में ज़कात नहीं, न ही आरियत के दरख्तों में। आरियत के दरख्त वो दरख्त होते हैं जो आप किसी और को दे देते हैं, जिसका फायदा वो उठाता है, क्योंकि वो फायदा उठाता है उसकी ज़कात आपको नहीं देना है। इसी तरह आपने फरमाया 5 वसख 725 किलोग्राम से कम गल्ले में ज़कात नहीं है। न काम करने वाले जानवरों में,
اور نہ ہی جبیہہ میں زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے. اور سقروی کہتے ہیں کہ جبیہہ سے مراد گھوڑا اور خچر اور غلام، مطلب وہ چیزیں جو استعمال کے لیے گاڑی وغیرہ جیسا آج بولیں گے ان میں بھی زکوٰۃ نہیں، یاد رکھیے. تو یہ چند وہ چیزیں جس میں زکوٰۃ نہیں، یاد رکھیے. اب اس کے بعد ساری چیزوں کے لیے جس سے بھی آپ انکم حاصل کرتے ہیں، کرائے کے گھر ہے تو کرائے کے گھر پہ زکوٰۃ نہیں، گاڑیاں جو کرائے پہ چلتی ہے ٹورسٹ وہیکل سے آپ کی، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. اس کی آنے والی انکم پر جو کہ اگر آنے کے بعد 585 گرام چاندی کے برابر ہوتی ہے اور 355 ڈیز بچتی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے. آپ کی ڈیری ہے تو ڈیری کے جانوروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ڈیری سے آنے والی انکم اتنی ہوتی ہے کہ جو 585 گرام چاندی کے برابر ہوتی ہے، جو سال بھر بچتی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ٹھیک ہے. آپ نے کہیں انویسٹ کر رکھا ہے، انویسٹمنٹ چونکہ آپ نے انویسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی بزنس میں آپ کو اس انویسٹ پر زکوٰۃ دینی ہے. آپ نے کسی کو ادھار دیا، یاد رکھیے، اس ادھار پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے جو آنے والا ہے. جو ادھار کے ڈوبنے کا امکان ہے کہ اب نہیں ملے گا، بیڈ ڈیپتھ ہو گیا، اس کی آپ زکوٰۃ نہ دے. جس سال ملے علماء لکھتے اس سال 1 سال کی زکوٰۃ دے دے. جیسا مثال کے طور میں نے آپ کو زکوٰۃ دیا، 1 سال ہو گیا آپ سے مانگا، آپ نے نہیں دیا، دوسرے سال آپ نے ایزی لے لیا تو مجھے لگا آپ نہیں دیتے، 2-4 سال بعد آپ نے لا کے دے دیا. تو ایک تو میں جب پے کر چکا تھا جب تک امید تھی، جب امید ختم ہوگی میں نے پے کرنا بند کر دیا. جس سال آپ لا کے دیں گے پھر میں اس سال اس کی زکوٰۃ انشاءاللہ عزیز صرف 1 سال کی زکوٰۃ دوں گا، چونکہ وہ ڈوبنے کا امکان تھا اور مجھے لگا تھا پیسہ ڈوب گیا، بیڈ ڈیپتھ ہو گیا. اسی طرح بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ادھار تو سب پر ہوتا ہے تو کیا مقروض آدمی زکوٰۃ دے؟ آج کے زمانے کی جو ادھار ہے اس کو ادھار نہیں مانا جائے گا، جو کہ اتنا کامن ہے. میں 10 لاکھ کا مال لیتا ہوں، 10 لاکھ میرے ادھار ہے کسی پر، کامن ہے. مطلب یہ بزنسز کا آج کل ٹرمز اتنے کامن ہیں کہ اس کو ادھار کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. ادھار اس بوجھ کو کاؤنٹ کریں گے، اس مال کو کاؤنٹ کریں گے جس کے بوجھ تلے آپ دبے ہوتے ہیں، جس کی فکریں آپ کو کھائی جاتی ہے. آج ادھار ایک کامن چیز ہے. فار ایگزامپل میں 10 لاکھ کا مال اٹھاتا ہوں ایک کمپنی سے، 10 لاکھ کا ادھار بھی دے چکا ہوں، 10 لاکھ کا اسٹاک بھی پڑا ہوں. یہ ادھار تو سب پہ ہوتا ہے. اس کا کیلکولیشن کیسے کریں گے آپ معلوم؟ اسٹاک فار ایگزامپل 100 روپیز، گولڈ 100 روپیز، سلور 100 روپیز، کیش وغیرہ جو بھی میرا اکاؤنٹ میں ایف ڈیز وغیرہ، باؤنڈس، شیئرس اور جو بھی یہ سب آپ نے کاؤنٹ کیا، لکھ لیا. کیا آنا ہے وہ بھی انکلوڈ کیجیے اس میں، اکاؤنٹس بنائیے. مطلب اب کیا آنا ہے، کیا ہے اور کیا آنا ہے ایک جگہ لکھی. تو یہ چیزیں ہیں، سونا چاندی اسٹاک وغیرہ وغیرہ وغیرہ، 1 لاکھ روپے یا 100 روپے آنا ہے وہ بھی آپ نے سب لکھ لیا. اب کیا دینا ہے اس کا الگ اکاؤنٹ بنائیے، ان کو اتنے پیسے دینا ہے، ان کو اتنا فلاں دینا ہے. جو ہے جو اور جو آنا ہے اس میں سے جو دینا ہے وہ کم کر دیجیے، اس کی زکوٰۃ نکال دیجیے. اوور آل بتا رہا ہوں میں آپ، جیسا کہ سونا اتنا، چاندی اتنا، مال تجارت اتنا اسٹاک میں پڑا ہوا ہے، اتنے پیسے 2 لاکھ 100 روپے ادھار آنا ہے، فلاں اتنا کرنا ہے، یہ اتنا کرنا ہے، یہ اتنا کرنا، لکھ لیا. یہ اتنا مجھے دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو دینا ہے، یہ فلاں دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے ادھار لے کر کیا. سمجھ رہے بات ہے؟ ایسا ادھار جس کو کاؤنٹ کرنے وہ لکھ لیا، یہ پورا حساب کیا، یہ پورا کیا، اور یہ جو ایکچوئل ہے اس میں سے اس کو مائنس کرو اور اس کی زکوٰۃ نکال دو. کیونکہ آج کل اتنا سمپل کیلکولیشن نہیں، بہت کمپلیکیٹڈ ہمارے بزنس وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کو آپ پورا حساب کتاب کیجئے اور کوشش کیجئے ایکسس ہو، کم نہیں ہونا کبھی زکوٰۃ. فار ایگزامپل 100 تھی تو 110 دے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. زائد میں اللہ پکڑ نہیں کریں گا، ایک بھی کم ہو جائے نا پکڑ ہو جائے. آپ ظہر کی نماز پوری پڑھے آخری قاعدہ ہی نہیں کرتے، قبول ہوں گی وہ 4 رکعتیں، واپس منہ پہ مار دی جائیں گی ہمارے. تو ویسے ہی پوری دو، زیادہ دو، کیونکہ اس سے زیادہ دے اس کو کوئی مسئلہ نہیں. اگر زکوٰۃ میں بھی 30 ہی گائے ہیں لیکن میں 2 دینا چاہتا ہوں، زکوٰۃ 2 کوئی مسئلہ نہیں. مثال کے طور پر میری زکوٰۃ ہو رہی ہے 100 روپیہ لیکن میں چاہتا ہوں 110 دیجیے، پکڑ نہیں ہے. لیکن 90 ہو جائے نا پکڑ ہے. تو ایکسس میں جائیے، کمی کی طرف بہرحال مت جائیے. تو یہ بہرحال چند اہم نکات اور پوائنٹس تھے جو میں نے مناسب اور بہتر سمجھے آپ تمام کے سامنے رکھوں، بالخصوص زکوٰۃ کے تعلق سے. انشاءاللہ عزیز اگلی بار ہم کبھی ملیں گے تو صدقہ فطر کے تعلق سے بھی ہم کچھ دیکھیں گے، چونکہ یہ بھی ایک قسم کا زکوٰۃ کی قسم ہے. یاد رکھیے یہ بھی ایک واجب چیز ہے جو ہم کو دینا ہے، جو کہ عید الفطر کے وقت ہم دیتے ہیں، اسی سے اس عید کا نام عید الفطر ہوتا ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا ہم صدقہ فطر کے تعلق سے آپ کے سامنے میں تفصیلات اور اس کی مسائل رکھنے کی انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعائیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم کو اپنے دل کے ساتھ خوشی اور خضوع کے ساتھ زکوٰۃ دینے والا بنائے. اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ اپنی زکوٰۃ کو پورا حساب کر کے اس کے حساب سے زیادہ دینے کی ہم کوشش کریں. نہ صرف زکوٰۃ بلکہ فرض زکوٰۃ کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صدقات میں بھی انشاءاللہ اضافہ کریں. اللہ تعالی ہمارے مالوں میں برکت دے، اللہ تعالی ہمارے مال میں اضافہ کرے، اللہ تعالی ہمارے مال کو پاک کرے، اللہ تعالی ہمیں خرچ کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام پہ زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم، میرا نام عبد البصیر ہے. میرا سوال فصل کے تعلق سے، آپ نے کہا فصل جب اگ جاتی ہے اور کاٹ دی جاتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، تو آپ نے کہا ہے کیا 5% جس پہ دینا ہے، جس پہ پانی دے کے آپ فصل اگا رہے ہو،
اور 10% اس پہ دینا ہے جس پہ بارش ہوتی ہے اور اس پہ فصل اگتی ہے. لیکن ہندوستان میں دیکھا جاتا ہے فصل جو ہے 4 مہینے پانی پہ اگتی ہے بارش کے, اور پھر 4 مہینے جو ہے وہ پانی دے کے اس کی فصل نکالتے ہیں, جیسا کپاس ہوگی, کاٹن ہوگی. تو اس کی زکوٰۃ کیسے دی جائے؟ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ فصل کے تعلق سے میں نے کہا کہ جو فصل پہ قدرتی بارش سے وہ ہو جاتی ہے وہ فصل 10% دینا ہے. جو فصل پہ ہم محنت کرتے ہیں پانی کے لیے, ٹیوب ویل ہو سکتا ہے, بور ہو سکتا ہے, کنواں ہو سکتا ہے, کینالس ہو سکتا ہے, یا پانی کے لیے چارجز پے کرتے ہیں جس سے آتا ہے, اس کے لیے 5%. تو اب بھائی کا سوال یہ تھا کہ 4 مہینے ہندوستان میں بارش ہوتی ہے, باقی ٹائم فصلوں کو بارش نہیں ہوتی تو پانی دیا جاتا ہے, تو کیا ہوگا؟ تو دیکھیے جو فصلیں میجورٹی جس کو کہیں گے زیادہ سے زیادہ, یا جس کو کہیں 100% نیچرل واٹر پہ, جیسا ندی بازو جاری آپ نے ایک اندر لے لیا, ظاہر سی بات ہے اس کو آپ سال بھر کیا ہمیشہ آپ نیچرل پانی سے سینچ رہے ہیں, یا کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے نمی ہوتی ہے ماحول میں, نمی, وہ نمی سے جو ہے فصلیں اگ جاتی ہے, ٹھیک ہے, کنٹینیوسلی ہیومڈ ہوتا ہے تو وہاں بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایسی فصلیں جہاں آپ خود سے پانی بھی آ رہا اور پانی دے بھی رہے تو اس کو آپ 5% میں کاؤنٹ کریں گے, کیونکہ جیسی آپ نے قدرتی اس سے ہٹ کر اپنے طرف سے کچھ لگایا تو وہ معاملہ ہٹ جائے گا. ٹھیک, اس میں کچھ علماء کی رائے ہے کہ میجورٹی مطلب سمجھ لیجیے زیادہ تر نیچرل اس سے ہوتا ہے تو پھر اس کو 10% میں کاؤنٹ کیا جائے گا. بہت کم کبھی ہوتا ہے کہ دینا پڑتا ہے, سال میں ایک بار لا کے دینا پڑا آپ کو پانی, لیکن 999 بار تو آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا, تو بھی ظاہر سی بات ہے 1% کے لیے تو آپ پورے کو نہیں نکالیں گے, آپ 10% ہی دیں گے. سمجھا بات کو؟ ایسا ہوتا ہے کہ میجورٹی آف ٹائم پانی دینا ہی پڑتا ہے. جیسا میں جانتا ہوں آج کل تو فصلوں کو پانی, نیچرل پانی ہوتا ہی کہاں ہے, لوگ خرید کے ہی دیتے ہیں یا اسٹاک کرنا پڑتا ہے, بلکہ چھوٹے چھوٹے پاؤنڈس آج کل بنانا پڑے لوگوں کو, تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو وہ اندازہ لگائے کہ میرا میجورٹی کیا حصہ ہے اور اس کے اعتبار سے ہوتا ہے کر لے کہ نہیں میجورٹی نیچرل ضرورت نہیں ہے, کبھی کبھار لیتا ہوں, اور زیادہ تر میں خرید کے لیتا ہوں, کبھی کبھار نیچرل ہوتا ہے. جیسا 4 مہینے نیچرل بارش, لیکن 8 مہینے کچھ بھی نہیں ہے, آپ خود پانی دے رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس معاملے میں آپ 5% کا معاملہ رکھیں گے, اور جہاں 100% پانی آپ کو مل رہا ہے, جیسا کہ جس علاقے میں آپ پانی خرید رہے ہیں کوئی اور دوسرا خرید نہیں رہا ہو, کہ تو اس کا بالکل ندی سے بازو ہو کے تو وہ 10 دیں گا, اور آپ ندی سے تھوڑا دور ہے جس کی وجہ سے آپ کو موٹر وغیرہ سب کرنا پڑے تو آپ 5% دیں گے. تو یہ آپ کو بہرحال طے کرنا ہوگا, اور بھی اس میں ایگزیکٹ پریسائز یعنی ایسا بالکل ہے تو پھر آپ اسکالرلی اوپینین لیجیے علماء سے کہ ہمارا کھیت ایسا ہے, اس میں یہ ہے فلاں ہے, تو ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا میجورٹی زیادہ تر کو دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے, اس کے اعتبار سے انشاءاللہ جس آپ فیصلہ کریں. السلام علیکم شیخ. گھر کے اندر اہلیہ, امی اور اپنے جو بھائی ان کے مسز رہتے, ان کا سب کا گولڈ ملا کے یہ کرنا پڑے گا زکوٰۃ, کیا صرف یہ ان کے پرسنلی ایک 8.5 تولہ ہونا چاہیے, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ہاں, جوائنٹ فیملی میں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر جوائنٹ فیملی ہو, بھائی وغیرہ رہتے, ابا بھی ساتھ ہے, تو سب کے گولڈ ملا کر دیا جائیں گی زکوٰۃ یا الگ الگ, یا اس کو ایسا بھی لیں ہم جوائنٹ فیملی اور بزنس ایک ہو, سونا ہی کیوں لیتے ہیں, بزنس ایک ہو سب کا, تو اس میں کیسی زکوٰۃ دیں؟ تو یاد رکھیے زکوٰۃ کے لیے ملکیت, مالک ہونا شرط ہے. جس چیز کا میں مالک ہوں اس کی زکوٰۃ دی جائیں گی. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, بہت ساری بار ہندوستان کے ماحول میں سونے کے تعلق سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. سونے کے تعلق سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کا جب نکاح ہوتا ہے تو سسرال کی طرف سے کچھ سونا دیا جاتا ہے یا چڑھایا جاتا ہے, بہرحال جو بھی الفاظ آپ لوگ بولتے ہیں, سونا چڑھائے, بہرحال چڑھاتے یا دیتے, جو بھی ٹرم چیز ہوتا ہے تو دیتے ہیں. تو سسرال سے آتا ہے تو میں کسی بھی لاتی ہوں اپنی والد کی طرف سے, والدہ کی طرف سے. لیکن ایک پرابلم وہاں پر سونے کے تعلق سے یہ ہے, وہ زیورات کا کبھی اس خاتون کو مالک نہیں بنایا جاتا ہے. والد اپنی ملکیت کے دعوے دار رہتے ہیں اور ادھر سسرال والے بھی اپنی ملکیت کی دعوے دار رہتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سسرال والے وہ جو زیور دیے شادی میں نکال لیتے ہیں اور اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں, مطلب اس کی ننند کو دے دیتے ہیں, بولتے ہم نے تم کو شادی کے لیے دیے تھے. تو ملکیت ہونا ضروری ہے. تو سمجھ لیجیے اگر آپ کی جوائنٹ فیملی میں سونا ملکیت ہے, مطلب ڈیفائن نہیں ابا کا سونا, مطلب امی کے لیے جو انہوں نے کیا, یہ سونا بھائی کا ہے, مطلب بھابھی کے لیے جو لا, یہ سونا میری بیوی کا ہے اور وہ مالک ہے اس سونے کے, تو اگر ہم مالک ہے تو یہ مشترکہ سونا نہیں, الگ الگ ہے, سب کو نصاب تک پہنچنا ہے, اس لیے کہ سب کی ملکیت الگ ہے. لیکن اگر ملکیت کامن ہے, ملکیت کامن مطلب ابا نے سونا لائے, یا ابا کے پاس ½ کلو سونا تھا یا 1 کلو سونا تھا, اور وہ سب بہوؤں کو دیتے, لیکن لے لیتے ہیں, پھر دیتے ہیں, پھر لے لیتے ہیں, کبھی توڑا دیتے, کبھی بیچ دیتے, ضرورت پڑنے پہ گھر بنانے کو بیچ دیے, پلاٹ بنانے کو بیچ دیے, بزنس کے لیے بیچ دیے. اس کا مطلب یہ سونے کے مالک ابا ہے, وہ پہننے دیتے بہوؤں کو, تو لہٰذا پھر اس کی زکوٰۃ صرف ابا دیں گے. لیکن اگر وہ بولتے میرے میں طاقت نہیں دینے کی, تم سب مل کے دو, تو سب مل کر بھی وہ زکوٰۃ چکا سکتے ہیں.
تو ڈیپینڈ ہے ملکیت پر، مالک کون ہے اس سونے کا، ملکیت کے اعتبار سے زکوٰۃ کا معاملہ ہوگا۔ تو اگر آپ کے گھر میں بھائی کی ملکیت ڈیفائن ہے، بڑے بھائی کی، چھوٹے بھائی کی، امی کی، ابا کی، تو پھر یہاں مالک کے اعتبار سے سمجھا، ملکیت کے اعتبار سب کو دینا ہے، مشترکہ نہیں۔ لیکن اگر سونا کامن ہے جو ابا نے دیا سب کو پہننے کے لیے اور وہ پہنتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر سب مل کے اس کی زکوٰۃ نکالیں گے اور کامن گنا جائیں گا۔ یہی مسئلہ ہو سکتا ہے جب فیملی بزنس ہو، ڈیفائنڈ نہیں، مطلب سب ایک غلے بیٹھتے ہیں، سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن کسی ایک کا نہیں ہے، تو ایسے معاملے میں بھی زکوٰۃ مشترکہ دی جائیں گی، مطلب پورے بزنس کی زکوٰۃ بزنس سے نکالی جائیں گی، کوئی ایک فرد سے نہیں۔ مثال کے طور پر کمپنی اکاؤنٹ ہے، اس میں پیسہ ہوتا ہے، کمپنی کی زکوٰۃ کاؤنٹ ہوئی کہ بھائی کمپنی سے 2 4 5 10 لاکھ نکل رہی ہے اور وہ زکوٰۃ کمپنی کے اکاؤنٹ سے لے کے دے دی گئی سب کی طرف سے، جبکہ کمپنی مشترکہ ہے، ڈیفائنڈ نہیں ہے، الگ الگ کسی کے وہ نہیں ہے کہ بھائی ان کا اتنا ان کا اتنا ہے، سب آتے بھائی سب بیٹھتے ہیں، سب غلے بیٹھتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ سب اپنا اپنا نکال لیتے، لیکن ملکیت ڈیفائنڈ نہیں ہے، ابا چلاتے نہیں، حالانکہ وہ مالک ہے آن پیپر۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ماحول میں، ہندوستان میں ہم لوگ ٹیکسز بچانے کے لیے ملکیتوں کو بانٹ دیتے ہیں، جیسا کہ گھر بیوی کے نام پہ لے لیا لیکن ایکچوئل بیوی کو دیا نہیں، نام پہ لیا، کیوں؟ تاکہ ٹیکس بچائے۔ تو یہاں مالک وہ آدمی ہوگا جس نے وہ گھر لیا ایکچولی، جس کے نام پر ہے وہ مالک نہیں ہوا، تو لہٰذا زکوٰۃ کون دے گا؟ جو اس کا ایکچوئل مالک ہے، نام پر کس کے؟ اس سے نہیں۔ جیسا کہ بیوی کو شوہر نے زیور دلایا لیکن کیا بولا کہ بیگم جب ضرورت پڑیں گی میں لے لوں گا، یہ تو مالک بیوی نہیں، مالک شوہر ہوا۔ بیوی کب مالک ہوئی؟ جب اس کو مکمل اختیار ہو خریدنے اور بیچنے کا، لینے اور بدلنے کا، وہ بھی پھر مالک، سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال ہمارے پاس یہ چیز ڈیفائن نہیں ہوتی، تو لہٰذا ملکیت پر ہے، تو ملکیت جس کی ویسا ہوگا۔ تو مشترکہ بزنس میں نے بتا دیا کیسا کریں گے آپ، سونے کا بھی بہرحال ایسا ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ نہیں ہے مالک پہ، لیکن اگر ملکیت سب کی الگ الگ ہے، بزنس کامن ہے لیکن بھائی کے 50% شیئرز ہیں، ایک بھائی کے 25 ہے، ابا کے 5% ہے، تو پھر وہ پرسنٹ کے حساب سے زکوٰۃ دی جائیں گی۔ لیکن ڈیفائنڈ نہیں ہے، سب ایک ہی غلے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نکالتے ہیں، تو پھر بزنس سے زکوٰۃ نکال کے ایک ساتھ انشاءاللہ مشترکہ دی جائیں گی، یاد رکھیے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو بزنس ہوتا ہے اس کے اندر سٹاک پر زکوٰۃ دینا ہے نہیں دینا ہے؟ تو دیکھیے، بزنس کے سٹاک پر وتھ پروفٹ زکوٰۃ دینا ہے، مطلب سٹاک کتنے کا آیا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، سٹاک کتنے میں بکیں گا اس پر زکوٰۃ ہوں گی۔ تو فار ایگزامپل آپ نے بزنس کے لیے مال لایا، جس مال کی کاسٹ ہے 100 روپیز، جو کہ لینڈنگ کاسٹ ہے اس کی، لیکن اس کو پروفٹ ایڈ کیجیے آپ، جو بھی آپ کا ہوتا ہے 20%، 25، 30، 35، 40، 45، 100، 200، 300%، الگ الگ بزنس کے الگ الگ پروفٹ رینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہ پروفٹ رینج ایڈ کر کے زکوٰۃ نکالیں گے۔ فار ایگزامپل آیا 100 میں لیکن 300 روپیز کی اس کی کاسٹ ہے سیلنگ، تو سیلنگ کے حساب سے ہوگا۔ جیسا میں کنسٹرکشن کا بزنس کرتا ہوں، میں نے زمین خریدی، فلیٹس بنائے، فلیٹس کی میری مطلب کنسٹرکشن کاسٹ ہے 20 لاکھ لیکن سیل ہوتا ہے 1 CR، 2 CR، 3 CR، تو زکوٰۃ دی جائیں گی 1 CR، 2 CR، 3 CR پہ، 60 مطلب 20 لاکھ پر نہیں دی جائیں گی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جو سٹاک ہوتا ہے، سٹاک کی زکوٰۃ سٹاک پہ پروفٹ ایڈ کر کے دی جائیں گی۔ اب ایک کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے، سٹاک تو ویری ہوتا ہے، آج 10,000 کا ہے، کل 20 کا ہے، پرسوں 1 لاکھ کا ہے، پرسوں 2 لاکھ کا ہے، تو اس پہ جو علماء کا اوپینین ہے، ان کا مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ ایوریج سٹاک کیا ہوتا ہے سال بھر وہ نکالا جائے گا۔ فار ایگزامپل 10 لاکھ کا مال، 50 لاکھ کا مال مہینے میں بیچتا ہوں، لیکن 5 لاکھ کا ہوتا ہے جو سال بھر پڑا ہوتا ہے، کسی بھی وقت اتنا تو ہوتا ہے، ایسا کہ آف سیزن میں 5 لاکھ کا ہوتا ہے، آن سیزن میں 10 لاکھ کا ہوتا ہے، لیکن 5 سے کم کبھی نہیں ہوتا، تو پھر 5 لاکھ کی زکوٰۃ دی جائیں گی۔ 5 لاکھ بولے تو آپ سمجھے نا، وہ پروڈکٹ کاسٹ پلس پروفٹ ملا کر میں بول رہا ہوں یہ بات، تو 5 لاکھ کی تو ایوریج نکالے اور ایوریج پہ زکوٰۃ دے۔ جیسا کہ میرے دکان میں 10 لاکھ کی کتابیں سال بھر رہتی ہے تو میں 10 کی دے دوں گا، 15 کی تو رہتی ہے، 25 کی بھی رہتی ہے کبھی، لیکن منیمم 15 کا تو ہوتا ہی ہے جو میرا ہے، بہرحال وہ کر سکتے ہیں۔ اور بزنس میں پروفٹ مطلب زکوٰۃ پورے چیزیں کاؤنٹ کر کے، جو آنا ہے وہ کاؤنٹ کر کے، جو دینا ہے وہ نکال کے حساب کیا جاتا ہے زکوٰۃ کا۔ ایسا کہ 10 لاکھ روپئے میرے پاس ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہے، 5 لاکھ کی ادھار ہے، تو 10 میں سے 5 کم کر کے زکوٰۃ ہوں گی 5 لاکھ کی، تو اس کو آپ کیلکولیٹ کریں، اس کا ایک کھانا بنائیں، کیا ہے اور کیا آنا ہے اور کیا دینا ہے، کیا ہے اور کیا آنا میں سے کیا دینا ہے کٹ کر دیجیے، انشاءاللہ عزیز جو اماؤنٹ آئیں گی اس پہ 2.5% آپ کو انشاءاللہ زکوٰۃ دینا ہے۔ تو سٹاک پر بھی یاد رکھیے زکوٰۃ ہے، یہ کمپنی کا ہو سکتا ہے، شو روم کا ہو سکتا ہے، ڈیلر کا ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے، یا آپ کے کچھ بھی بہرحال ہو سکتا ہے، وہاں سٹاک ہے تو اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ رکھیے بھائی نے ایک سوال کیا کہ نقلی بال لگانا چونکہ شریعت میں حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی، تو ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا کیسا ہے؟ دیکھیے، نقلی بال لگانا اور ہیئر ٹرانسپلانٹ میں فرق ہے۔ اس میں علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر ہیئر ٹرانسپلانٹ آپ کے ہی بال نکال کے آپ کے ہی سر میں لگائے جا رہے ہیں تو پھر اس میں دھوکہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ میں کیا ہوتا ہے، ہیئر نیچرلی لگائے جاتے ہیں اور وہ گرو بھی کرتے ہیں،
جیسا جھاڑ لگائے جاتے تو خود لگ کے اگتا ہے نا، ویسا کیا جاتا ہے، گرو بھی کرتے ہیں، مطلب کلسٹر آف ہیئرس نکالے جاتے ہیں آپ کے دوسرے پارٹ میں سے سر کے، اور وہ کلسٹر آف ہیئر دوسری جگہ الگ الگ لگائے جاتے ہیں، پھر وہ دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں علماء کہتے ہیں اگر آپ کے ہی بال ہو اور آپ کے ہی سر میں لگائے جا رہے ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے سر کے حصے میں لگائے جا رہے ہوں اور وہ نیچرلی اگتے ہیں، تو اس میں دھوکہ کہیں بھی نہیں، آپ کے بال ہے، اوریجنل بال ہے، سمجھ رہا. لیکن اس میں کوئی پوچھے کہ آپ کے بال ہیئر ٹرانسپلانٹ کرائے ہوئے، تو آپ کو بولنا پڑے گا ہاں ٹرانسپلانٹ کرائے. لیکن ویگ نہیں ہو سکتا. آپ یہ بول رہے نہیں میں ویگ کو بولوں گا ہر جگہ میری ویگ ہے میری ویگ ہے، نہیں، ویگ میں آپ کس کس کو بولیں گے؟ دیکھنے والا تو دھوکے میں ہے نا. تو اگر ہیئر ٹرانسپلانٹ میں آپ کے ہی بال لے کر آپ کے ہی سر میں لگائے جا رہے ہیں جو کہ نیچرلی اگیں گے، تو علماء نے کہا جائز ہے. لیکن آپ کے بال لے کر جو ابھی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں چاہیے، یا لمبے کر رہے جہاں تک ہے، پھر اس کو کاٹ کے وہاں لگا رہے جہاں نہیں ہے، ویگ بنا کے، وہ جائز نہیں ہوگا. ویگ جائز نہیں ہے. لیکن آپ کے ہی بال اگر ٹرانسپلانٹ کرائے جاتے ہیں انشاءاللہ، تو پھر اس میں انشاءاللہ وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوگا، وہ درست اور جائز ہوگا انشاءاللہ. بھائی نے ایک سوال کیا کہ انہوں نے ایک پلاٹ لیا اور یہ سوچا کہ بعد میں انشاءاللہ اس پلاٹ کو بیچ دوں گا، ٹھیک ہے، تو یا طے نہیں کیا نیت کی کیا کروں، بیچوں گا یا رکھوں گا. تو اس معاملے میں کیا ہے؟ دیکھیے، جب آپ کوئی چیز خریدے تو آپ کی نیت واضح ہونا ضروری ہے. انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے. تو لہٰذا آپ کو نیت تو طے کرنا ہوگی، بیچنا ہے یا رکھنا ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کو رکھ لوں گا، ریٹ آئے تو بیچ دوں گا، تو یہ نیت بیچنے کی مانی جائیں گی، پوری نیت. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں نہیں میں اس کو رکھ لوں گا، بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو پھر آپ کی رکھنے کی نیت مانی جائیں گی. لیکن اس میں اللہ کو دھوکہ دینے کا امکان نہ، چانس نہیں، ابھی نیت کر لیتا لیکن بعد میں بیچ دوں گا، تو نیت بیچنے کی ہے. ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ ابھی نیت پہ ہے نا سب، تو نیت کیا کر کے لو، نہیں بیچنا ہے نہیں بیچنا ہے، لیکن اندر دل کیا بول رہا، بیچنا ہے بیچنا ہے بیچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھیا وہ دیکھتا جو اندر ہے ایک دم، تو لہٰذا بیچنے کی نیت ہے. تو آپ کو اپنی نیت کو کلیئر کرنا ہوگا. میں نے ایک پلاٹ لیا، جو نیت تھی میں اپنے لیے رکھوں گا، جب تک میں نے اپنے لیے رکھوں گا سوچا تھا تب تک زکوٰۃ نہیں ہے. پھر میں نے سوچا غریبی، مصیبت، مشکلیں، بیماریوں کی وجہ سے یا کچھ وجہ سے ایسا لگا کہ بیچ دینا اچھا ہے، یہیں رہنا اچھا بنا لوں گا. تب بیچنے کی نیت کرنے کے بعد جب 1 سال ہو جائے گا تو اس پہ زکوٰۃ شروع ہو جائیں گی، یاد رکھیے. لیکن بیچنے کی نیت کیا، 2 مہینے میں بک گیا، پورا پیسہ آیا، گھر بنا لیا، تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. سمجھے آپ؟ اب میں نے ایک پلاٹ بیچنے کی نیت سے لیا تھا، 4 سال تک میں نے نیت بیچنے کی رکھی، 4 سال تک زکوٰۃ دی اس کی، اور اس کے بعد میں نے سوچا اب نہیں بیچنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی زکوٰۃ جو دی آپ نے درست کیا، اب آپ نہیں بیچیں گے اس کو، ٹھیک ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ بولیں گے 4 سال کی زکوٰۃ واپس لے لوں اس لیے کہ میں نے، یا پھر ابھی جو زکوٰۃ جاری اس میں سے کم کر لوں اس لیے کہ میں نے، نہیں، وہ جو گئی وہ ہو گیا، ختم. یاد رکھ. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، بہت ساری بار لوگ پلاٹ کے تعلق سے غلط فہمی رکھتے کہ بکیں گا تو کیا کریں گے، جب دیں گے 1 سال کی. نہیں، یہ غلط ہے. جب تک پلاٹ بکنے کی نیت سے آپ کے پاس ہے، آپ کو اس کی زکوٰۃ دیتے رہنا ہے، یاد رکھیے. جب تک کہ آپ کے پاس وہ پلاٹ ہے، آپ کو تب تک اس کی، یاد رکھیے، زکوٰۃ دینا ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں اب پلاٹ ہے، پیسہ کہاں ہے، بس کیش، تو بیچ کے دو پلاٹ کے اندر سے ایک حصہ. تو آپ اپنے لیے شریعت کو نہیں بدل سکتے، یاد رکھیے. تو لہٰذا نیت کو ڈیفائن کیجیے. اور کوئی بھی چیز جو بیچنے کی نیت سے لی گئی، اس میں وہ بھی شامل کرتا ہوں. حج کی نیت سے پیسہ جمع کروں تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ دوں؟ ہاں، دینا پڑے گا. بچی کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، کیا زکوٰۃ دوں؟ ہاں، اگر نصاب کو پہنچتا دینا پڑے گا. بیماری ہے مجھے، میں پیسے جمع کرتا تاکہ اس میں لگاؤں، ٹھیک ہے، لیکن وہ نصاب سے زیادہ پہنچتے، زکوٰۃ دینا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ اگر بیماری کے لیے ہی آپ کا پیسہ نہیں، آپ مانگ کر لیتے ہیں، تو مانگے ہوئے پیسے پہ پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چونکہ وہ خود کسی کا دیا ہوا آپ کی مدد کے لیے، وہ ایک الگ شکل ہے. جیسا ادارے تنظیم ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے اس کی، اس لیے کہ آلریڈی وہ زکوٰۃ کا پیسہ، ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ کو نیت اپنی کلیئر کرنا ہوگی، اور نیت کے حساب سے پھر بہرحال کام کرنا ہوگا، اس لیے کہ نیت بڑی اہم ہے، یاد رکھیں. تو کلیئر کر لیجیے بیچنا ہے یا رکھنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بات طے کی جا سکتی ہے. بھائی نے سوال کیا پلاٹ کے معاملے علماء کا کچھ اختلاف ہے؟ نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یاد رکھیے علماء کے بیچ میں، ٹھیک ہے، کہ جو بھی چیز نصاب کو پہنچتی ہے اور سال بھر آپ کے پاس باقی رہتی ہے، جو آپ کے استعمال سے زیادہ، اس پہ زکوٰۃ دینا ہے، مطلب بیچنے کی نیت سے جو ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں، کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان سے فتویٰ لے کے اپنا زکوٰۃ بچانے کے لیے خاص طور سے پلاٹنگ میں کرتے. چونکہ پلاٹس کا کیسا ہوا، 10,000 کے پلاٹس 1-1 کروڑ میں ہو گئے، تو اب کہاں دل بولتا تو بیچنے کے بعد دے دینا. ارے میرے بھائی، لیکن اگر دینے سے پہلے مر گیا اور بچوں نے بانٹ کے کھا گئے اور نہیں دیے، تو جیسا آپ کی نیت پھسل رہی ان کی اور پھسل گئی، تو ابا کا ابا دیکھیں گے نا جہنم میں، اپنے کیا کرنے کا ہے ان کی زکوٰۃ دے کر. نہیں، میں 5 سال تک رکھوں گا، جب 5 کروڑ ریٹ ہوں گا جب دوں گا، جب 5 کروڑ ریٹ ہوں گا تو حساب لگاؤں گا، پہلے سال 1 کروڑ، دوسرے سال 2 کروڑ ریٹ ہوا، تیسرے سال 3, 4، پھر نکال دوں گا. لیکن آپ کی زندگی نہیں بچی، جب تک آپ گناہ گار ہے. اگر آپ مر گئے تو ایک گناہ کبیرہ کے ساتھ مریں گے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی آپ نے، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا ویسا مت کیجیے، اس میں سے نکالیے، ادھار لے کے دیجیے. میں تو بولتا ہوں گاڑی بیچ کے دیجیے، پھر اپنی گاڑی بیچ دیجیے، اپنا جو گھر رہتے ہیں اس کو بیچ دیجیے نا. پلاٹ اتنا محبوب ہے آپ کو اور اتنا فائدہ دے رہا ہے، تو آپ زکوٰۃ بھی تو دیجیے اس کی.
تو آپ کو دینا ہے، اس میں اختلاف نہیں، لوگ اختلاف کرتے ہیں. جو بھی مال تجارت کا ہو، سال بھر آپ کے پاس پڑا ہو اور نصاب کو پہنچتا ہو تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینا ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. بھائی نے سوال کیا کہ اگر BC وغیرہ یا آدمی پیسہ جمع کرتا ہے اس پہ زکوٰۃ کیسی دیں گے جو سیونگس نکال کے رکھتا ہے؟ تو دیکھیے مثال کے طور پر آپ نے 5,000 روپے مہینہ بھرتے ہیں، آپ 5,000 روپے جب ڈالے تو یہ تو نصاب کو نہیں پہنچا، نصاب نہیں ہوا نا. لیکن آپ کے دوسرے سیونگس، دوسرے بینک اکاؤنٹس اور وغیرہ ملا کے پہنچتا ہے تو آپ کو اوور آل کاؤنٹ کرنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات کو؟ آپ اس کو الگ الگ کاؤنٹ مت کیجیے، پلاٹ، بانڈ، شیئر، FD، یہ اکاؤنٹ کا کیش الگ اور BC کا کیش الگ نہیں، چونکہ یہ ساری چیزیں کیش سے متعلق ہے، سب کو ایک ساتھ کاؤنٹ کیا جائے گا، اس میں نصاب نہیں ہے کوئی. سمجھ رہے آپ؟ ایک اکاؤنٹ میں 5,000 ہے، ایک اکاؤنٹ میں 10,000 ہے، BC میں 5,000 ڈالا، ان کو 10,000 دیا ہوا، ان کو 15، یہ سب ملا کے ایک نصاب بنے گا، ٹوٹل 50,000 جو کہ ہو جاتا ہے نصاب سے اوپر. لیکن آپ بولتے باقی کچھ بھی نہیں بھائی، BC 6، میں خود BC پہ میرا ڈیپینڈ ہے، 5,000 ڈالا تو نصاب کو نہیں پہنچا، اگلے مہینے 5 ڈالا تب بھی نہیں پہنچا، 585 گرامس آف سلور تک پہنچنا ہے. آپ سمجھ لیجئے وہ سمجھو 35,000 روپے، 30,000 روپے ہو رہا ہے، 35,000 روپے. 35,000 روپے کب ہوں گے؟ 7ویں مہینے میں آپ کی، ہے نا. اب 7ویں مہینے سے BC کب اٹھ رہی ہے آپ کی؟ 10 نمبر کے بعد، تو مطلب 3 مہینے بعد اٹھ جائیں گی. یا پہلے اٹھ گئی تھی ایڈوانس، آپ دیر جب پہلے اٹھ گئی تو وہ تو ادھار ہے آپ پر وہ پیسہ، ہے نا. لیکن سمجھ لیجیے آپ کا نمبر 10واں تھا، 12واں تھا، اب آپ کو اس کے بعد اور کتنے شیئر بھرے آپ نے؟ 5 6 7 شیئر بھرے. تو 5 6 7 شیئر بھرنے کے بعد وہ نصاب کو پہنچا، تو اگر یہ 1 سال تک وہاں رہتا ہے تو زکوٰۃ ہے، ورنہ اس پہ زکوٰۃ نہیں. آپ سمجھیے سال ہونا ضروری ہے نصاب کو پہنچنے کے بعد، سمجھے آپ؟ تو آپ ہو سکتا ہے پھر 10ویں نمبر ملا، آپ کو پیسہ ملا، آپ نے پورا خرچ کر دیا تو کوئی زکوٰۃ نہیں، سمجھے آپ؟ لیکن آپ نے BC ڈالی، 7ویں مہینے میں آپ کا نمبر 35,000 ہو گیا، آپ کے وہ ہو گئے جو نصاب کو پہنچ گیا، اس کے بعد آپ کو 1 لاکھ ملے، وہ 1 لاکھ اٹھا کے آپ نے رکھ دیا، سمجھا؟ تو پھر آپ کو یہاں سے 35,000 جب ہوئے تو 1 لاکھ اگر 1 سال تھا تو اس کو پھر 1 سال گزرنے کے بعد آپ کو پورے 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینا پڑیں گی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس معاملے میں ایسے ہی ہوگا. اور باقی ساری چیزوں میں یاد رکھیے، اب گولڈ، سلور، اناج، جانور کی زکوٰۃ الگ الگ ہے، لیکن باقی ساری چیزیں کیش سے ریلیٹڈ، شیئرز کیش سے ریلیٹڈ ہے، بانڈس کیش سے ریلیٹڈ ہے، FDs کیش سے تعلق ہے. بینک میں جو ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں نا، کبھی کچھ بینک کے اکاؤنٹ 10,000 سے کھلتے ہیں، 50,000 سے کھلتے ہیں، کچھ بینک کے اکاؤنٹ میں منیمم آپ کو 1 لاکھ رکھنا پڑتا ہے. سٹی بینک میں منیمم اکاؤنٹ سیونگ 1 لاکھ میں کھلتا ہے، اس سے کم میں نہیں کھلتا ہے، تو 1 لاکھ آپ کا منیمم ہے. تو یہ سب کاؤنٹ کرنا، ابھی نہیں ہو تو کھپے ہوئے پھنسے ہوئے نکلتے نہیں، سیونگ ایکسٹرا ہے، پڑے رہتے ہیں پورا سال بھر، تو آپ کو اس پہ کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو کاؤنٹ کر کے، FD کاؤنٹ کر کے، بانڈس ہے آپ کے، شیئر سے، کیش ہے، بچوں کے پاس کیش ہے، بچوں کا کیش جو آپ کا ہی ہے لیکن بچوں کے نام سے رکھا ہے، یہ سب کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ ملا کے زکوٰۃ نکالنا. ہیلے بہانے نہیں بنانا چاہیے زکوٰۃ کے معاملے میں، دل کھول کے اور صحیح انداز سے اس کو دینے کی ہم نے کوشش کرنا چاہیے. جی، کسی نے سوال کیا، ذاتی مکان ہے لیکن مکان مالک خود کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، وہ مکان بیچنا ہے، ایک ہو چکا ہے لیکن مکان نہیں بک پایا تو کیا زکوٰۃ ہے؟ دیکھیے ذاتی مکان ہے لیکن وہ بیچنا ہے، اور مکان جس کا ہے وہ کرائے گھر میں رہتے ہیں، تو وہ مکان لیکن ابھی بک نہیں رہا ہے تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ ہاں، آپ نے جس دن نیت کی تھی کہ اس مکان کو بیچنا ہے تب سے لے کر اگر اس پہ 1 سال گزر گیا اور وہ مکان کی قیمت نصاب کو پہنچ گئی، اور ظاہر سے تو پہنچتی، کتنا بھی سستا مکان رہو نصاب کو پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو نصاب کو پہنچتی ہے اس کی قیمت، تو آپ کو ہر سال اس مکان پہ زکوٰۃ دینی ہوں گی. اب آپ یہ بولے کہ ہم خود خلاص ہو چکے ہیں اس لیے تو ہم گھر بیچ رہے ہیں، تو ایسی کیفیت کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ پھر رکے رہے اور بکنے کے بعد ایک ساتھ پوری زکوٰۃ نکالنا پڑیں گی جتنے سالوں تک رکے رہے. ایک آدمی خود مجبور ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور اس کا مکان وہ بیچنا چاہ رہا ہے مجبوری کے تحت، تو وہ خود بیچارہ غریب خلاص ہو چکا ہے، بکتے ہی وہ چاہتا ہے کرے، تو اس معاملے میں جب مکان بکے گا، بکنے کے بعد انشاءاللہ وہ تمام، جیسا 1 سال تک نہیں بکا تو 1 سال کی بکتے ہی دے دے، 2 سال نہیں بکا، تیسرے سال بکا تو 2 سال کی دے دے. حساب کرے کہ پہلے ایئر میں مکان کی قیمت کتنی تھی، سمجھو 30 لاکھ، اگلے سال میں بھی 40 لاکھ اور پھر بکا، تو پہلے سال 30 لاکھ کی زکوٰۃ اور دوسرے سال سمجھے آپ 40 لاکھ کی زکوٰۃ، ایسا ملا کے ایک ساتھ رقم آئیں گی 40 لاکھ، اس میں سے نکالنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے، چونکہ آپ خود غربت کی حالت میں. لیکن آپ 2 سال رہے اور اتنی غربت کی حالت آ گئی کہ آپ نے 70-80 لاکھ تو ادھار لے لیا لوگوں سے، بیماری کی وجہ سے، اللہ نہ کرے لیکن بیماری کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، تو تب حساب کیسا ہوگا؟ پہلے آپ چکائیں گے، چکانے کے بعد بچا تو دیں گے، نہیں بچا تو چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ آپ خود اس دوران مفلس ہو چکے تھے، غریب ہو چکے تھے، اور مالک وہ تو مجبور، گھر آپ کے پاس تھا لیکن مجبوری تھی، وہ بکا تو ہی آپ ادھار چکا سکتے ہیں، تو اس شکل میں انشاءاللہ پھر تو زکوٰۃ نہیں رہیں گی. لیکن عام حالت میں آپ کو اس کی بھی زکوٰۃ دینا ہے، اس گھر کی جس کو آپ نے بیچنے کی نیت کی ہو. کوئی مخصوص کنڈیشن ہو تو پھر علماء سے آپ رابطہ کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو اس وقت کے اعتبار سے انشاءاللہ اس کا فتویٰ دیں گے.
بھائی نے ایک سوال کیا کہ سیونگز ہم نے جمع کی اور سال سے پہلے، مثال کے طور پہ اب فروری میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا جو نصاب کو پہنچ گیا، رمضان تو ابھی آ رہا، اب ہم بولتے رمضان میں دینا ہے، تو بولتے ابھی تو ایک سال ہوا نہیں، پھر لے جاتے سو کہاں اگلے رمضان کھینچ کے، مطلب 2017 میں نہیں دے کے 18 میں دیں گے، جبکہ وہ 18 کی فروری میں ہو جائیں گا، لیکن بولتے نہیں رمضان میں دینا ہے۔ تو دیکھیے زکوٰۃ کے لیے رمضان کی شرط نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے ایک سال گزرنا نصاب پر مال پیسہ پہنچنے کے بعد یہ کنڈیشن ہے۔ تو پھر وہ رمضان میں ہو، غیر رمضان ہو، رمضان سے ایک دن پہلے ہو، رمضان کے ایک دن بعد ہو، ایڈوانس تو دی جا سکتی، بعد والوں کو جلدی دے سکتے، لیکن کچھ لوگوں کی غلط فہمی یہ بھی ہے رمضان میں زکوٰۃ کا ثواب زیادہ ملتا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، نکلیے اس سے باہر، اس لیے کہ فرض ہے، فرض ہے، وہ جب ہوگا کرنا ہے، رمضان میں ایکسٹرا ثواب کیوں ملیں گا آپ کو فرض کا؟ سمجھ رہا؟ تو لہٰذا وہ فرض ہے، اس کو پورا کرنا ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ کو 355 ڈیز ہو گئے، اس دن یا اس سے پہلے تک فنش کر دینا ہے آپ کو، تو ایڈوانس دے دیجیے، 355 دن ہوتے ہی اس کو نکال دیجیے۔ تو لہٰذا آپ کے سیونگز کا، پیسے کا، کیش کا، مال کا، دولت کا، شیئرز کا، بانڈز کا، ایف ڈیز کا، گولڈ کا، سلور کا، پلاٹس کا 355 ڈیز سے پہلے چکانا ہے، یا 355 ڈے کو دے دینا ہے۔ پلاننگ کیجیے اس سے پہلے اور بہرحال کر دیجیے۔ خامخواہ رمضان کا انتظار کر کے اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں، بہرحال یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے کہ موت آ جائے تو پھر ایک فریضہ ہم پر باقی رہ جائے گا، یاد رکھیے۔ بھائی نے باغ کی مثال دی، کچھ باغ انار کے، چیکو کے ہے، یا کھجور کے ہے، یا انگور کے ہے، فصلیں الگ الگ آتی، کبھی 2 بار آتے، کبھی 3 بار آتے، مطلب فصل 1 بار آتی، 2 بار آتی، 3 بار آتی سال میں، کچھ سال سے زیادہ ہوتی ہے سالانہ دینا، کچھ بار بارش ہوتی ہے، کچھ بار بارش نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس معاملے میں کیا کریں؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیے جو چیزیں اسٹاک نہیں ہوتی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو آم پہ زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ آم نکلنے کے بعد اسٹاک نہیں ہوتا۔ اب آم کتنے دن رکھ پاتے نکلنے کے بعد؟ 5 دن، 10 دن، 15 دن، 1 مہینہ، اس کے بعد سڑ جائیں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، انار سیم، پھلوں کا سیم حال ہے۔ تو آپ اس کے یہ جو چیزیں ایسی چیزیں جو اسٹاک نہیں ہوتی، یاد رکھیے ان کو آپ اس کے انکم پہ زکوٰۃ ہوں گی، آپ کو اس چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہوں گی۔ لیکن غلہ جو نکلتا ہے، جو سیو ہو سکتا ہے، ایسا کھجور ہو گیا، منقع ہو گیا، کاجو بادام ہو گیا، کشمش ہو گیا، اسی طرح گیہوں، چاول، اناج، جواری، باجرہ ہو گیا، یہ اسٹاک ہوتا ہے، مکہ ہو گیا اسٹاک ہوتا ہے، کاٹن ہو گیا اسٹاک ہوتا ہے، سالوں سال کاٹن کے کپڑے تو پتہ نہیں کتنے ہزار سال تک اچھے رہتے بنے والے نا، اسٹاک ہوتا ہے، رکھا جاتا ہے، ان پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ یاد رکھیں اس مال میں سے 5 یا 10%، باقی چیزوں پہ جو آپ نے کہا چیکو ہوگا، پھل ہوگا، ان کے اوپر اس کے انکم پہ اگر آ کر بچتی ہے، سال بھر رہتی ہے، تو اس پر دینا ہے۔ موسمبی بھی لے لے اس میں آپ، ٹھیک ہے؟ جو چیز اسٹاک ہوتی ہے اس پر دینا ہے، جو نہیں ہو سکتی ہے ان پر نہیں ہے۔ پھر اس میں سیم آپ نے جیسا کہا کہ بارش ہوتی ہے، غیر بارش ہوتی ہے، وہ ڈیپینڈ ہے، میکسیمم کیا ہوتا ہے، منیمم کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ زیادہ تر میکسیمم بہت زیادہ 999 بار تو ہم پانی قدرتی ہوتا ہے، 1 بار تو ظاہر سی بات ہے اس کو 10% میں کاؤنٹ ہوگا۔ زیادہ تر ہوتا ہے کہ دینا ہی پڑتا ہے بھائی، بہت دینا پڑتا ہے، تو بہرحال پھر اس کو آپ ایسا کاؤنٹ کر لیں کہ 8 مہینے پانی آپ دیتے، 4 مہینے قدرتی ہے، اور وہ قدرتی میں برابر نہیں ہوتا، تو بہرحال آپ اس کو 5% میں کاؤنٹ کریں، مطلب 20% والے، مطلب 20ویں حصے میں بہرحال اس کو آپ کاؤنٹ کریں۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر سونا سمجھ لیجیے ان کے پاس 10 تولے ہے، جبکہ زکوٰۃ تو 7.5 تولہ جو پرانے اعتبار سے اور نئے اعتبار سے 85 گرام 8.5 تولہ ہوتی ہے، تو 8.5 تولہ ان کے پاس ہے، تو کیا وہ پورے 10 پر دے یا صرف 2.5 پر دے، مطلب 8.5 کے بعد والے حصے پر، معاف کرنا 1.5 پر دے، 1.5 تولے پر؟ تو یاد رکھیے اگر آپ کے پاس 10 تولے سونا ہے جو کہ نصاب سے زیادہ ہے، آپ کو 0 سے لے کر پورے 10 تولے تک، مطلب پورے کی دینا پڑیں گی۔ 30,000 روپے اگر سونا ہے تو 3 لاکھ کی زکوٰۃ دینا پڑیں گی آپ کو، چونکہ 10 تولہ ہے، سمجھے آپ؟ لیکن اگر 80 گرام ہے تو پھر آپ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، جب تک کہ وہ 85 گرام نہیں ہوتا۔ تو جب 85 ہو جائے، 85 گرام ہو جائے، تو آپ کو پورے پہ لگ جائیں گی، مطلب 84 جو نیچے کا ہے، 85 گرام، 85 گرام اور اس کے نیچے کا پورا، اور اس کے بعد